اگر جب آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ انسٹاگرام کے لیے شادی نہیں کر رہے ہو, تو شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں انسٹاگرام پہ ہاں یہ جوڑا تو ہم نے اس پہ دیکھا تھا. نہیں میں کہتا ہوں وہ نہیں. آپ جب ایک بندے نے بھائی سوٹ, میں کہتا ہوں علی دشان کا سوٹ ہی 7 لاکھ روپے کا, ٹھیک ہے. اگر کسی بندے نے ریسیل کر کے اس کو بیچنا بھی آگے 3-3.5 لاکھ روپے تو وہ لے گا. اور دلہن کے کپڑے بہت وہ مطلب, کیونکہ جس طرح ہم سوٹ بناتے ہیں تو پوری اسٹچنگ ہوتی ہے اس کی, کہ ہاتھ سے کتنا ہونا چاہیے اور شولڈر سے کتنا ہونا چاہیے, باڈی پہ بالکل فٹنگ. آپ کو پتا ہے نا شادی کے کپڑے کو آلٹر کرنا ایزی کام نہیں ہوتا, کیونکہ میں نے بھی ریسنٹلی ایکسپیرینس بھی کیا تھا اپنی سیکھے. تم نے خود اپنے برانڈ سوٹ میں نے چیک کروایا تھا, بس کسی سے مجھے پتا, میں نے پہن کے دیکھا تھا. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, السلام علیکم, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ٹاک ایپیسوڈ 16. میرا نام عاقف ہے, میرا تعلق سندھ سے ہے, اور یہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میرے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں عدنان بھائی. السلام علیکم. سفیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سعد. السلام علیکم, گڈ ٹو بی بیک. یہ بتائیں عدنان اور سفیان, کیسا لگ رہا ہے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ کے ہارنے کے بعد؟ دیکھیں میں بہت ہمبل آدمی ہوں, تو میں جیت کے بعد بھی سیلیبریٹ نہیں کرتا, نہ ہار کے بعد میں روتا ہوں, تو میرے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑا. میرے لیے تو بالکل دیکھو عاقف, تمہیں خوشی ہوئی ہے نا, ہم جان بوجھ کے ہارے ہیں اس لیے. نہیں مجھے خوشی نہیں ہوئی. عدنان مجھے لگا تھا کہ ہمیں کو بتانا نہیں ہے, آپ نے کیوں بتایا؟ اسکیجول بزی تھا تو مجھے پتا نہیں لاسٹ ویک کیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کیا. تو میں ہماری لاسٹ جو ایپیسوڈ ہے وہ سننی چاہیے, پھر میں سنوں گا نا. تو صرف ساتھ کو نہیں, سب کو سننی چاہیے. سمری اگر مجھے مل جائے میں ضرور سنوں گا. وہ ایک اردو پہ ایپیسوڈ ہے, ہم نے تھوڑا بہت اردو کا تھوڑا لنگوسٹکلی دیکھا ہے. اس کے مطلب آج کل کے ٹرینڈس کے مطابق مطلب کیا اس کے ریزن آف ڈکلائن ہے, کیوں لوگ اس کو اونرشپ نہیں لینا چاہتے, ہماری پرسنل اسٹوری ہماری. اور پھر ہم نے گیم کی تھی جس میں ہم نے آگے کچھ جیتنے دیا تھا, اور ماشاء اللہ کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا. ہماری سب سے لمبی ایپیسوڈ تھی سو فار, اور کافی ہمیں اچھا فیڈ بیک ملا ہمارے لسنرز سے. ایک ہمیں ریڈٹ پہ کافی اچھا ملا, F-Chan88, شاؤٹ آؤٹ ٹو ہم. انہوں نے کافی مزہ آیا, انہوں نے اپنی گوری وائف کے ساتھ یہ سنا اور اپنے بیٹے کے ساتھ. بائی رنگ یا بائی ایتھنیسٹی واٹ ایور یار, اینڈ اٹس ہز پرسنل لائف یار, جسٹ لیٹ دیم بی ہیپی. نہیں کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے گوری لکھا نا, GORE, وہ پکا وہیں کی بندی ہے. ڈارک اسکن لوگوں کو کم سمجھ میں آتا. تو انہوں نے بھی چیلنج کیا, اور ہاں آپ وہ سنیں, آپ وہ بھی ہمارا 30 سیکنڈ جو ہم نے گیم چیلنج کیا ہے وہ بھی سنیں, اور آپ اپنے ہمیں سبمیشن جو ہے میں اینکر پہ آپ دیں اپنے 30 سیکنڈ کلپس. کٹ آف کب تک ہے؟ نو کٹ آف اس کے لیے. بہت ہی ہمبل ہو گیا. اور انسٹا پہ بھی ہمیں ریحان 1976 سے اچھا فیڈ بیک ملا, اور اے کریم 2 سے بھی اچھا فیڈ بیک ملا, اور یوٹیوب پہ بھی مائرہ جمیل, اور ایک اور فیڈ بیک تھا مسٹر ٹی, ہاں جو ہمارے ریگولر لسنر ہیں, انہوں نے بھی کافی اچھے فیڈ بیک دیا ہمیں. بائی دی وے ریحان پہ بھی ہمارے ریگولر لسنر ہیں. یس, تو امید ہے آپ لوگ, اور ابھی آئی تھنک ہائیسٹ جا رہا ہے ہمارا, یہ ہائیسٹ اور جائے گا لسنڈ اینڈ ویوڈ ایپیسوڈ. اسکائی از دی لمٹ. ویسے بھی مطلب تو جیتنے والے کو کیا مل رہا ہے انعام؟ بریکنگ رائٹس. اب ہر ایپیسوڈ میں یہ ریمائنڈ کراؤں گا سب کو میں کہ میں آئی واز دا فرسٹ اردو چیمپئن آف. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم عاقف کو برگر بولتے تھے اور عاقف جیت گیا. وہ خیر ہم نے جتا دیا, وہ الگ بات ہے. تو جو جس بندی نے وہ جو برگر کی ریپرزنٹیشن کی تھی, پاری ہو رہی ہے, ان لوگ کی بھی اردو اتنی بری نہیں ہوگی یار. پھر ہم لوگ اسٹیریوٹائپ بنایا ہوا شاید. ایکچولی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مے بی دی ریالٹی از آپ لوگ خود شاید برگر ہو, میں آپ سے کم برگر ہوں. یعنی وہ ہوتا ہے نا ایک ریورس سائیکالوجی, لوگ پیپل پروجیکٹ آن ٹو ادرز what they really are. یعنی یہ والی ہم آلٹرنیٹ ریالٹی میں رہ رہے ہیں. نہیں, ہم تو اعمال سے بتا رہے ہیں, ہم دیکھ کے تھوڑی بتا رہے ہیں. ہم آپ کو جتنی آپ چیزیں کرتے ہیں we'll let the fans decide. But 30 seconds والی ویڈیوز چاہیے ہمیں پلیز, اور آڈیوز, not videos but audios. تو ابھی ہمارے یہاں سفیان ابھی پاکستان سے واپس آیا ہوں, کیا رپورٹ ہے پاکستان کی؟ یار رپورٹ پتہ نہیں, کورونا اسپیسیفک رپورٹ تو بہت اچھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے وہاں پہ بہت ہی کم لوگ کو دیکھا جو ماسک پہن رہے ہیں یا سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے. میں انفیکٹ جب ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا تو تم شادی پہ گئے تھے؟ میں شادی پہ گیا تھا بالکل. تم نے ماسک پہنا ہوا تھا؟ میں نے پہنا ہوا تھا, بٹ میں آئی تھنک 1% تعداد بھی نہیں ہوگی پوری دعوت میں جس نے ماسک پہنا ہوا تھا.
اور مسئلہ آئی تھنک ماسک پہننے سے بڑھ کے کیونکہ ہاتھ ملانا اور گلے ملنا اتنا ضروری ہے کیونکہ جو اب آپ موت سے زیادہ زندگی زیادہ ضروری ہے. جو آپ کو ہاتھ آگے کر رہا ہے آپ اس کو منع کر سکتے ہو, لیکن ہر بندہ جب اپنا ہاتھ آگے کر رہا ہے تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی سے منع کرو. کچھ لوگ آتے ہی سیدھا گلے ملنے کے لیے ڈائریکٹ. اور اگر ہم سلیمانی سلمان دیں چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے ارتگل سلام ٹروڈو سلام ہاں نہیں تو خیر ماسک پہننے کی تعداد بہت ہی کم ہے. میں انفیکٹ میں جب میں مسجد گیا تھا وہاں پہ میں یہ اس طریقے سے تو پورٹریٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ مطلب بالکل ہی کوئی باہر سے میں آیا ہوں آلٹرنیٹ ریالٹی سے, لیکن میں وہاں پہ جب نماز پڑھنے گیا تھا تو مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا یار تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کر سکوں تو اچھا رہے گا. تو میں نے مینٹین کیا تو ایک انکل نے میرے پاؤں مارا اور میں چپک دیا. تو میں نے بولا کہ بھائی یہاں پہ نہیں ہو سکتا, یہاں پہ ڈسٹینسنگ نہیں. خیر میں نماز پہ میں جا کے, کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ میں بھی کہیں پہ رک نہیں رہا تھا. جب مجھے شاپنگ کرنے جانی تھی میں شاپنگ کر ہی رہا تھا اور میں ماسک پہن کے جا رہا تھا. تو میں کوشش کرتا تھا بس وہاں بھی ماسک پہن کے چلا جاؤں. تو اگر میرے ہاتھ گندے ہوں لٹرلی مطلب کہ کریز لگائے ہو تو بھی لوگ مجھ سے ہاتھ ملائیں گے. میں اگر گھر سے نکلوں اور ہاتھ میں کالا رنگ اگر نظر نہیں آ رہا ہوگا تو ملا لیں گے, نظر آ گیا تو نظر آ بھی رہا ہو تو ہماری سوسائٹی میں ملا لیتے ہیں ہاتھ. وہ گھر سے آپ کالا لگا کے نکلیں ہاتھ پہ ملا لیں گے, میرے خیال میں ملا لیں گے, کسی میں ملا لیں گے. ہاں آپ شادی پہ تو کالے ہاتھ کر کے جاؤ گے نہیں, پیلے کر کے جاؤ گے. سب تھوڑی پیلے کر کے جا رہے ہیں تو کالے ہاتھ کر کے تو نہیں جاؤ گے, لیکن ویسے ہی اگر کسی میکینک کے پاس جاؤ کہیں بھی جاؤ تو آپ ہاتھ ملا لیتے ہیں. پیلے کر کے اگر ہم چلے گئے منہ کالا کر کے واپس تو نہیں. بٹ ایسے تو کراچی یہ میرا دوست گیا تھا پاکستان فیصلہ آباد میں, وہ کہہ رہے کہ جو ماسک پہنا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کرونا ہے. اچھا مطلب وہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جو ماسک پہن کے گھوم رہا ہے اس کو کرونا ہے. اچھا اس میں سوری میں ایک چیز بتانا چاہوں گا بس. میں نے کیونکہ میری وہاں پہ جب بات ہو رہی تھی تو جو KN95 ہے نا جو کہ ایک ٹائم پہ لوگ 2,000 روپے میں خریدے تھے وہ 40 روپے میں میں نے خود دیکھا. KN95 فل بہترین 2 نمبر KN95 مل رہا ہے ٹھیلے پہ. تو مطلب کوئی ایسے جس نے ماسک پہنا ہے اس کے بعد بھی کوئی ایشورٹی نہیں کہ اس کی پروٹیکشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو مطلب ماسک پہننے اور نہ پہنے تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. آلسو میری خیر یہ میری مینٹالٹی ہے کہ جب تک کہ میجورٹی ماسک نہیں پہنے گی آپ کا کورونا سے بچنا فائدہ نہیں. آپ کے ماسک سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا ماسک سے پڑے گا فرق نہیں. اگر گھر پہ کسی کو خدا نہ خواستہ ہو گیا تو وہ تو اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا یا آپ کا کوئی گارڈنر ہے یا جو بھی کسی سے بھی آپ ایسے مل کے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا کبھی تو انٹریکشن ہوگا نا اس سے. جب تک میجورٹی ماسک نہیں پہنے گی تو وہ بہت ایزیلی ٹرانسمٹ ہوگا. ایک چیز میں ڈولمن مال گیا تھا شاپنگ کرنے کے لیے. تو جو خاتون لے رہی تھی نا ان کے کان میں فون لگا ہوا تھا, وہ فون میں بات کر رہی تھی. وہ ہوتا ہے نا ایک بار جب وہ دبا دے تو ٹیٹ آتا ہے اور لائٹ جلتی ہے کچھ ہوتا ہے. انہوں نے میرے ہاتھ پہ رکھا وہ بھی نہیں ہوا تھا ٹیمپریچر چیکنگ. ہاں ٹیمپریچر چیکنگ میں وہ بھی نہیں ہوا تھا. میں چلا گیا اندر, وہ کسی نے کچھ میرے سے پوچھا بھی نہیں. تو میرے ساتھ میرا کزن تھا اس کے ساتھ اس نے پوچھا تو میں نے کہا تمہیں کورونا اس لیے میرے سے تو نہیں پوچھا گیا. تو ایزیوم بھی کر سکتے ہیں نا بندے کو دیکھے کیا ٹیمپریچر ہے. صحیح بات ہے. پسینے نہیں آ رہے تو میں اس میں لاہور گیا تھا. مجھے تھوڑا سا کمپیریٹیولی مجھے لاہور میں کہ میں وہاں پہ خیر بہت زیادہ کوئی فینسی کوئی ریسٹورینٹ میں تو نہیں گیا ایسے, لیکن جب میں ریسٹورینٹ گیا تھا تو مجھے وہاں پہ کچھ لوگوں نے اصل میں کہہ رہا ہوں عورتوں کا تو انہرنٹلی کرنا ناممکن ہے. وہ ماسک پہن نہیں سکتے. جب بندہ اتنا میک اپ کر کے نکلے گا تو وہ ماسک نہیں پہننے کے لیے نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں سچ تو ماسک میک اپ کیوں کیا کہ میک اپ اس لیے کیا کہ دنیا دیکھے کیا میک اپ کیا. اب ماسک پہنو کیا پتا ویسے اپنے خود حجاب کر لو. انر بیوٹی کے لیے کیا ہونا. انر بیوٹی کے لیے کوئی میں بھی نہیں کرتا انر بیوٹی کے لیے میک اپ. ہاں تو بس اگر ساتھ نہیں کرتا تو پھر تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے ویسے میرے حساب سے. اچھا تو سفیان بیسکلی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کورونا پھیل رہا ہے عورتوں کی وجہ سے. سفیان بیسکلی یہ امپلائی کر رہا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا لیکن عاقف بلوانا چاہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے الگ بات ہو جائے. میں پوچھ رہا ہوں تم سے تمہارے میں ڈیڈیوس کر رہا ہوں. میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ عورت کیسے پھیل رہا ہے لیکن لوگ جنرلی اتنی کیئر کر نہیں رہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے. شر کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کہ شر پھیل رہا ہے, فتنہ ہو رہا ہے. فتنہ پھیلا رہی ہے, فتنہ ہو رہا ہے عورتوں کے جیسے. آپ نے کرونا وائرس کو بھی لنک کر دیا. اگر ماسک پہنیں گے تو فتنہ رک جائے گا. فتنہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے, ماسک پہننے سے رک جائے گا. وہ نقاب ٹائپ ہو جاتا ہے نا. لیکن بات صحیح ہے, آدمی اتنا ڈریس اپ ہو کے جا رہا ہے اور آپ کور کرنا پڑ رہا ہے تو پھر کیا فائدہ ایونٹس اٹینڈ کرنے کا جب کوئی دیکھ رہا ہی نہیں میں کتنا خوبصورت ہوں. جو شادی کے کپڑے ہوتے ہیں دولہا دلہن والے ہوتے ہیں نا, انہوں نے بھائی یہ پراپر بزنس بن چکا ہے. میں نے انسٹاگرام پہ ایک بندی نے 150 ماسک پینٹ کیے تھے دلہا والے اور دلہن والوں کے نام پہ. تو یہ بھی ایک پراپر بزنس اپرچونیٹی بن چکی ہے. لوگ ایسے ماسک پہن صرف پکچر کھینچنے. ماسک نکال لیں. اچھا کیا لمیٹیشن ہے ماسک کی؟ اگر میں ڈارتھ ویڈر کا ماسک پہن کے جاؤں شادی پہ, سوٹ پہ اچھا لگے گا؟ یا اسکارپیو کا پہن کے جاؤں میں
بین یا وی فور وینڈیٹا والا. ڈپینڈ کرتا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے پہلے, اس کے بعد پھر بول سکتے ہیں. ماسک پہن کے آ رہا ہوں نا میں. ہاں لیکن اپنے دوست کی شادی ہے, PTI کا ماسک پہن کے چلے جاؤ, کیونکہ میں نے سندھی پرنٹڈ بھی وہ اجرک والے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اچھا شلوار کسی میں اچھے لگ رہے ہیں وائٹ, اس میں اگر کسی کو پہن لیں تو بٹ نہیں کورونا. خیر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بہت بچا لیا. اور میں جب وہاں پہ تھا تو آلدو کیسز میں تو کوئی کمی نہیں آئی تھی, لیکن الحمدللہ کوئی قریب کے سننے والے میں کسی کو ہوا نہیں تھا. مجھے کچھ لوگوں کو ہوا تھا, ہو کے نکل گیا تھا, لیکن ایسا میرے تو خدا نہ سب اللہ رحم کرے, سب جتنے گھر کو جانتا ہوں میں پاکستان میں سب کو ہو چکا ہے اس پہ, اور 1-2 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے. وہ ایک اسٹارٹ بھی آیا تھا کراچی اسپیسیفک, آئی تھنک آغا خان یونیورسٹی نے کروایا تھا کہ 75% لوگوں کو آلریڈی کورونا ہو کے نکل گیا, 25% لوگوں کو ہو کے نکل گیا, ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا. لیکن بات وہی نا کہ بوڑھوں کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو ہے, یہ جوان تو ریکور کر ویسے میں جاتے کہہ رہا ہیں. ہوں جوان کے لیے بھی اتنے خطرناک ہے, ناٹ فرام دا پرسپیکٹو اس کی ہیلتھ خراب ہوگی, بٹ وہ جو ٹرانسمٹ کرے وہی گا, میں کہہ رہا ہوں وہ جوان بندہ گھر لے کے جائے گا. اگر آپ کے والدین گھر پہ احتیاط بھی کر رہے ہیں اور آپ احتیاط نہیں کر رہے, آپ وہ چیز اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں, تو ان کے گھر پہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, کیونکہ آپ جو پورا وائرس گھر پہ لے کر آ گئے. آپ سروائیو کر جائیں گے, لیکن 60+ لوگ جو ان کے لیے بہت مشکل ہے سروائیو کرنا کورونا وائرس. صحیح کہہ رہے ہیں. چلو لیفٹ تھوڑا گیئر شفٹ کرتے ہیں. اگر کسی کو نہیں پتا, ہمارے ایک پاکستانی ماؤنٹین کلائمبر, جی کیا نام تھا, ماؤنٹینئر بولتے ہیں ان کو, آئی ڈونٹ نو, کوہ پیما. ہاں کوہ پیما دیٹ, ہاں وہی یس وہی جو ہے وہ ابھی تک مسنگ ہے. علی ساتپارہ علاقے کا نام ہے, اس مطلب اس گاؤں سے ساتپارہ. بٹ دیٹ از دا نیم ہی از نون ٹو دی ورلڈ. ہاں, تو انہوں نے ماؤنٹ K2 کو اپنے بیٹے کے ساتھ, ہاں بیٹے کے ساتھ انہوں نے شروع کیا تھا. اچھا اس میں تھوڑا سا کانٹیکٹ دیتے ہیں جانبی کرنا پہلے کہ ہوا یہ تھا کہ میں اس پہ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. ایک اور ماؤنٹینئر ہے, دا سینٹرم میڈیا, پتہ نہیں کیا فیس بک پہ ان کا پیج ہے, انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی 8 منٹ کی, جس میں ایک فیلو ان کا فیلو ماؤنٹینئر نہیں تھا, بٹ وہ بھی ایک ماؤنٹینئر تھا, تو وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا تھا کہ کیا ایشو ہوتا ہے اس کا. وہ اس کے 2 اور دوست, ایک چلی کا تھا, چلی کوئی وہی کنٹری کا نام ہے چلی, اور دوسرا آئس لینڈ کا بندہ تھا, 3, اور چوتھا اس کا بیٹا تھا. تو 4 لوگوں نے ایکسپیڈیشن جانا تھا K2 کے اندر. اچھا ویسے تو K2 پہ بہت سارے لوگ جا کے پیک ریچ کر چکے ہیں, بٹ یہ ٹھنڈ میں کسی نے بھی نہیں کیا. یہ ونٹر کلائمبنگ ایک الگ اسپورٹ ہے. ونٹر کلائمبنگ ایکسٹریم ہے, کسی نے بھی نہیں کیا. میں نے سنا کہ شاید کسی نہیں کرتے. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا, فرسٹ ٹائم ایور یہ ہونے والا تھا. اور جو یعنی یہ فرسٹ اٹیمپٹ تھی, فرسٹ ایور. اچھا, اور یہ اس میں ہے نا ریسپیریٹری سپورٹ لے کے جاتے ہیں نارملی. دس واز دا فرسٹ ٹائم ایور کوئی بندہ ریسپیریٹری سپورٹ کے بغیر جا رہا تھا. یہ اس میں کوئی تھوڑی بہت ڈائنامکس ہیں جو آکسیجن کی لے کے جانی ہوتی, نہیں لے کے جانی ہوتی. اٹس ناٹ ہیومنلی امپاسبل ٹو ڈو دس, بٹ اٹس اگین چیلنجنگ. بٹ دیر از اے ریزن نو ون ڈز اٹ. ہاں خیر اس پہ ہم آتے ہیں, بٹ بفور دیٹ تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ 7900 میٹر کی بلندی تک ریچ کر لیے تھے, جو آخری بیس کیمپ تھا. اس کے بعد سے پھر وہ سگنل لوز ہو چکا ہے. اچھا پہاڑ کے اس طرف تو نہیں تھے وہ. اب اس کے اندر کوئی اس میں کلیئرٹی اس لیے نہیں ہے. میں کل جس ویڈیو کو میں ریفر کر رہا ہوں, وہ جو فیلو مینٹینر تھا وہ بتا رہا تھا کہ جو K2 کا جس طرح اسٹرکچر ہے نا, وہ ایوریسٹ سے بہت ڈفرینٹ ہے. ایوریسٹ تو ایزی ہے, میں نے جتنے لوگوں سے کہہ رہا ہے ایوریسٹ ڈویبل ہے, K2 بہت مشکل ہے. واٹ آئی نو ایوریسٹ پہ آلریڈی ونٹر کلائمب ہو بھی چکی ہے, پاکستان میں ہوئی نہیں ہے. اس میں 2-3 ریزن سے وہ مینشن کر رہے تھے. ایک تو یہ کہ وہ تھوڑا ملٹری ایریا, کیونکہ وہ بارڈرس پہ آتا ہے, تو ہمارے بارڈرز ویسے بھی بہت زیادہ کوئی فیوریبل نہیں ہے. تو ایک وہ چیلنج ہے جس کی وجہ سے لوگ نارملی جاتے نہیں ہیں. سیکنڈلی اسٹیپ بہت ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی انجری ہوتی ہے نا, کیونکہ جو ہیلی کاپٹر آ کے ایئر لفٹ کرتا ہے, اس کے لیے سب سے نیئر بیس کیمپ ہوتا ہے جہاں سے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے ریسکیو کر سکیں. کیونکہ وہ اس کی اسٹیپنس اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کے بیس کیمپس اتنے زیادہ ہیں نہیں, تو چیک پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں نہیں سب سے پہلے, اور جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسیسیبل نہیں ہے کہ کوئی باہر سے سپورٹ آ سکے. 5 چیک پوائنٹ میں 3 تو ایزی ہے, 3rd چیک پوائنٹ کے بعد بہت اسٹیپ ہو جاتی ہے چڑھائی. تو وہ تو سمر میں تو ہو جاتا ہے, ونٹر میں کیونکہ ایٹماسفیئر بھی چینج ہوتا ہے اور وہ ہارڈ بھی جاتی ہے آئس, تو چڑھنا بھی مشکل ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اپروکسیمیٹلی جو ٹیمپریچرز ابھی ہو رہے ہوں گے -55 ڈگریز ود blowing winds which makes it feels like over -60 degrees. اب آپ امیجن کریں -60 ڈگریز پہ ایک بندہ, وہ کہہ رہے تھے کہ 12 گھنٹے سے اوپر جانا انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. دماغ فریز ہو جاتا ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں سب فریز ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کے باڈی کے اندر کنٹرول نہیں آتا, خون کی روانی رک چکی ہوتی ہے. تو اس کا بیٹا بھی جب پیچھے آیا تھا واپس, اس کی کوئی آکسیجن کی جو اس کی جو ٹیوب تھی جو بھی تھی وہ میل فنکشن ہو گئی تھی.
تو اٹ واز ایون مور رسکیئر فار ہم ٹو کلائم ٹو دا ٹاپ, تو اس لیے اس کو واپس بھیج دیا گیا تھا. اور دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم جب اس نے اپنے ابو کو دیکھا تھا. جو لاسٹ بیس کیمپ تھا اس کے اوپر ان کے ساتھ کوئی فوٹوگرافر تھا یا کیا تھا اللہ عالم, اس نے اس کی ایک پکچر لی تھی, ایک پورٹریٹ لیا تھا, جو کہ ابھی ہر جگہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے. تو ان اٹس اون اب مجھے دا کوشچن دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک کیونکہ اس کے اوپر دونوں طرف سے ایکسٹریمس آ رہے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ پاگل تھا کہ وہ کیوں گیا, اور دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب دیٹ از دا ریزن وائی یو نو پیپل آر سپوز ٹو بی. وہ یہ مسئلہ پہلے جو K2 کی چڑھائی ہوتی تھی وہ پہلے ملٹری کنٹرول تھا. وہ اگر ٹورسٹ کہیں باہر سے آ رہا تو آرمی لے کے جاتی تھی, کوئی پراپر کمرشل ایریا نہیں تھا. تو یہ نام ہے ساؤتھ پارا, کیا نام ہے؟ سات پارا جو ہے یہ وہاں کا گاؤں ہے. انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ ٹورسٹ یہاں پر آئیں گے تو ہم لوگ لے کے چلے جائیں گے ان کو اوپر تک, اور سمر میں لے جاتے تھے اور ساؤتھ پارا پہ لینڈ ہو کے پھر وہاں سے لیتے تھے. آرمی کی رسپانسبلٹی ہٹ گئی تھی, کمرشل ہو گیا تھا, پیسے ریونیو کافی آ رہا تھا ٹورزم سے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اور ہمیں ٹورسٹ بنانے تو ونٹر کلائمبنگ نہیں ہوئی تو باہر سے لوگ بناتے, ونٹر کلائمبنگ اٹیمپٹ کر لیتے, میڈیا کوریج بھی ہو جائے گی اور زیادہ پیسے آ جائیں گے. مطلب وہ چاہ رہے ولیج ڈیولپ ہو. وہ جو بندہ لے کے وہ چاہتے ہیں کہ جب فارنرز آئیں گے تو ہمارا ولیج ڈیولپ ہوگا, تو وہ اس لیے سب کچھ کر رہا ہے. تو اس میں فرینچ بھی کلائمبر تھا, سب تھا. تو جب ہی یہ اٹیمپٹ کیا تھا اور اگر یہ سکسیزفل بھی نہیں ہوا تب بھی اس کی محنت سے اس کی میڈیا کوریج ہو گئی دنیا میں. اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ کرنا ضروری تھا, کیونکہ میں اگین جو دوسرا اوپینین دیکھیں, دو اوپینین آ رہے ہیں. خیر ہمیں پتہ ہے. سفیان تمہارا کیا اوپینین ہے اس پہ؟ یہ میرا اوپینین یہ ہے کہ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر کے یہ کام کرنا چاہیے. نہیں, میرا یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہو. اگینسٹ نہیں جا رہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ٹھنڈ نہیں رہنے. نیچر نہیں, آپ نارمل نیچر سے لڑنے جا رہے ہو, نیچر سے لڑنے خلاف جا رہے ہو. نہیں, جہاز جب اڑایا تھا تب بھی نیچر کے خلاف گئے تھے. آپ کو کچھ اسٹیپس لینے ہوتے ہیں. دیکھیں سفیان, اس میں اتنی ایکسٹریم تھی نا, وہ اتنا ایکسٹریم ہے کہ آج دن تک کبھی کسی نے کسی وجہ سے نہیں کیا. نہیں عدنان بھائی دیکھیں, جب پہلا جہاز اڑا تھا تب بھی کسی کے پاس کوئی شیورٹی نہیں تھی. بہت سارے لوگ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ کیونکہ نہ کبھی لینڈ نہیں کر پائے, کوئی ٹیک آف نہیں کر پائے. میرے خیال میں وہ ست پارا صاحب اور آلریڈی بہت کچھ اچیو کر چکے تھے. 29 جو تھے ماؤنٹین وہ آلریڈی سر کر چکے تھے. وہ ان کو کوئی کتاب لکھنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, اگر سر کرنی تھی تو آلریڈی وہ K2 سر کر چکے تھے. عدنان بھائی دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا احساسہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. آپ جب اپنے پروفیشنل کریئر میں ہوتے ہیں تو آپ کیا اپنی ہیلتھ کا آپ اتنا رسک ڈالتے ہیں؟ ہاں, اس کا پروفیشن ہی ہے. جب بندے کا پیشن ہوتا ہے اس کو نہیں کیئر ہوتی. جو لوگ اسٹارٹ اپ, میں کیئر کی بات نہیں, میں نہیں کہہ رہا مے بی ہی ڈزنٹ کیئر, میں یہ پوچھ رہا ہوں واز اٹ ریسپانسبل فار ہم ٹو ڈو. ہاں نا, کیونکہ وہ نیکسٹ اسٹیپ تھا اس کے کیریئر کا. ایڈونچر, آپ کیریئر میں سیدھا موو آن کرتے ہو اپنے, اس کا شوق تھا بھائی. لوگ ریکارڈ ہیلتھ کی بات, میں جنرل رسک کی بات نہیں کر رہا کہ آپ ورلڈ ریکارڈ بناتے ہوئے رسک ہوتا ہے. لوگ کیسے ہیلتھ کا رسک لگ رہا ہے. ہاں ہاں, بہت جب اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ میں مر سکتا ہوں. جب اس نے پہلی تھرل ہے, جس بندے کا شوق یہ ہوتا ہے اس کا تھرل ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے میرا پوائنٹ آف ویو اس میں سے اور ہے. I'm sure thrill ہے. جب اس نے پہلی کلائمبنگ کی تھی تب بھی اس کی صحت کا رسک تھا, گر جاتا ہے کچھ ہوتا. پھر اس نے اس کے بعد اور کلائمبنگ کی ہوگی, ڈیفینیٹلی اس نے کوئی ٹریننگ وغیرہ سب کچھ کیا ہوگا نا. تو ٹریننگ ہوتی ہے. یہ کنفرم تھا, کنفرم ہے. آج کنفرم یہ نہیں تھا کہ مرے گا. آج دن تک کبھی کسی نے اس کو اٹیمپٹ ہی نہیں کیا. ہاں ہاں, کسی وجہ سے نہیں کیا. وہی بیریئر توڑنا چاہ رہا تھا نا. چاند تک کوئی نہیں گیا تھا, چاند تک جانے میں مسئلے ہو رہے تھے. لیکن لوگ گئے. صاحب یہ چاند والی بات نہیں ہے. چاند یہ بات ہے کہ میں چاند پہ جا رہا ہوں کسی ایسی شپ کے اندر جو بنی نہیں ہے چاند کے لیے. نہیں, وہ پتا چلنا تھا, باہر جا کے ہی پتا چلنا تھا. آپ سردی میں وہ چیز کرتے ہی نہیں ہو بھائی. کوئی وہ ہوگا نا, اس کے پاس ایک ہوم ورک ہوگا کہ اس طرح ٹرائی کر لیتے ہیں. ایک پیشن ہے, ایک تھرل ہے, ایک کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن ہے. لیکن کیا آپ کو اپنی جان دینی چاہیے؟ بھائی سردیوں میں جان دینے کی بات نہیں ہے. جان دینے کے مقصد سے تھوڑی کیا تھا, وہ اس کو پتا تھا انہیرنٹ رسک ہے. نہیں, سردیوں میں کیوں نہیں ہوا تھا؟ سردیوں میں لوگوں نے پہلے اٹیمپٹ بھی تو اتنے کم کیے ہوئے نا سردیوں پہ. یہ شیورٹی نہیں تھی کہ ختم ہونا ہے اس پہ, یہ تھا کہ اٹیمپٹس کم ہوئے. وہ اس کو لگا ہوگا کہ میں یہ چیز ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جب نارملی جب میں, کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا بہت جب پڑھا تھا, لیکن جب نارملی جب ایک سمر کے اندر بھی ایکسپیڈیشن ہوتا ہے نا ایسا, تو جتنے لوگ نیچے سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا اتنے لوگ اوپر تک پہنچتے نہیں. بہت سارے لوگ بیچ میں ان کی کسی نہ کسی وجہ سے جسٹ بیکاز دے فیل آف سم تھنگ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آئی ایم سیئنگ کہ ڈیتھ از ناٹ دا بگیسٹ تھنگ ہیئر, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ جا رہے ہیں, جو گرمی میں جا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. بٹ جو پیشن ہے نا, جب پیشن ڈرائیو ہونے کو تو بندہ
کچھ بھی کر سکتا ہے نا, ہونے کو تو کہتا ہے بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ کہہ رہے اسے کرنا, ہم یہ کہہ رہے اسے کیوں کیا, یا ہم کہہ رہے کرنا چاہیے. ہاں کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. جب آپ کو ایک پیشن ڈرائیو میرے خیال میں نہیں. یعنی چلو میں فیس بک پہ ویسے کامنٹس دیکھ رہا تھا اس طرح کے آرٹیکلس کے نیچے, لوگ وہی دو کیمپس تھے کہ ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے پیشن, یو شوڈ بی مور رسپانسبل, آپ کی فیملی ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں, اٹس ناٹ جسٹ یو اینڈ یور واٹ یور فیلنگس. آرمی بھی جوائن نہیں کرنی چاہیے کہ مطلب فیملی کے پیچھے. تو اور لیکن لوگوں کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا تھا, ایٹ لیسٹ صرف اس فیس بک پہ ٹاپ ریٹ کیا تھا, او دیس پیپل دے آر جسٹ اسٹک چینجنگ پیمپرز اینڈ ود دیئر 9 to 5 جابس. یہ والی بالکل صحیح ٹاپ کمنٹس یہ تھی کہ بالکل صحیح. نہیں میں پرسنلی ایگری نہیں کرتا. ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یعنی لوگوں کی جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی لائف میں کوئی تھرل نہیں ہے اور وہ بس 9 to 5. دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایکسپیکٹیشن کرنا ہے کہ 9 to 5 میں ہم جو ہے 9:15 آفس چل رہے ہیں, کتنا ایکسٹریم ایکسپورٹ. which is why I'm saying کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 9 to 5 والا آدمی غلط ہو, یہ والا آدمی صحیح ہو, یہ والا آدمی صحیح ہو, 9 to 5 والا غلط. میں بتاؤں نا کیا ہے, 9:15 آفس چلے گئے, یہ تھرل ہے. اور پھر جو 5 منٹ پہلے نکل گیا واپس, باس نے دیکھا نہیں, میں چلا گیا پہلے ٹائم سے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں جب کوئی بندہ ایڈونچر, دیکھیں ایڈونچر کا انہرنٹ ریزن ہوتا ہے, آپ جب ایڈونچر بولتے ہو آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہو ٹو اینی ایکسٹریم, ڈپینڈنگ ہے ایڈونچر کی نیچر کیا ہے اور آپ کرتے ہو. اور جو آپ کی سوال ہے کہ جب جہاز بنا تھا کسی کے پاس کوئی شیورٹی یا کنفرمیشن نہیں تھی, وہ بات الگ چیز ہے. آپ اس میں تو ایک سوال ہے, کیا یہ سوئسائڈل تھا؟ نہیں تھا. میں نہیں مانتا سوئسائڈل. -60 ٹیمپریچر اور K2 پہ -60 ٹیمپریچر. عدنان بھائی میں کہتا ہوں -80 تک ہوتا ہے. عدنان بھائی میں کہتا ہوں آپ اپنے پاؤں پہ تو جب آپ مشین میں ہو, آپ نے ہوا میں جا کے آگ پکڑ لی تو آپ کو پتہ 100% مر جانا ہے. چلو سفیان کام کرتے ہیں, ہم جو جہاز میں آتے تم K2 چڑھو, پھر نہیں اگر ہمارا کوئی لسنر ان چیزوں کو فنڈ کرتا ہے, ہمیں فنڈ کرے, میں چڑھوں گا, ساتھ نامینیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, میں چڑھوں گا. میں تو نہیں چڑھوں گا, چڑھو مجھے ساتھ میں کوئی ایکسٹرا پیسے بھی دے گا تو میں نہیں چڑھوں گا. نہیں میں اپنے لیے پیسے نہیں لے, میں قوم کے لیے پیسے چاہیے مجھے. اچھا اس میں ایک چیز سوری جو مجھے مینشن کرنی چاہیے یہاں پہ, جو انہوں نے اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ چیز یہ گلوبلی ہر کوئی کرتا ہے, گورنمنٹ فیسیلیٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو. سردیوں میں نہیں کرتی, سردیوں میں نہیں کرتی. the process is open, آپ کو ریگارڈلیس whenever you want to. وہ تو آفس, وہ تو کچھ بھی اوپن ہے, وہ تو کسی نے کیا کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے اوپن ہے. whatever جو بھی ریگولیٹ کر رہا ہے, جو بھی پرمٹس لینے ہوتے ہیں, جو بھی ریگولیٹ سپورٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا انشورنس بہت کم ہے. مطلب جب لوگ, میں کہتا ہوں گرمی میں بھی کر رہا ہوں, جو بندہ اگر اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے, انشورنس زیادہ ہے, انشورنس صرف 2 لاکھ روپے ہے پر پیپر, اٹس اونلی 2 لاکھ روپیز فار دا فیملی, وچ از نتھنگ. جتنا بندہ اتنا بڑا رسک اٹھا رہا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ مرنے کے لیے نہیں جا رہا, وہ مرنے کے لیے نہیں جا رہا, اس کی انٹینشن وہ نہیں ہے. وہ اور علی ستپارہ کے بارے میں مشہور تھا, اور اس کی میں نے بہت ساری پکچرز دیکھی کہ وہ ہر ماؤنٹین میں جا کے ایک پاکستان کی پکچر کھینچا تھا. میں یہ نہیں بول رہا کہ وہ پیٹریوٹک تھا, اگر آپ کوئی بیریئر توڑیں گے جبھی تو آپ کا نام بنے گا نا. ہاں, لیکن اس کا شوق تھا کہ وہ پاکستان کے جا کے ریپرزینٹ کرے ایٹ ویریس پیکس. تو ایک چیز جو ہے جس سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ چاہے وہ کام گرمی میں ہو رہا ہو سردی میں ہو رہا ہو, دس از سمتھنگ دی گورنمنٹ شوڈ سیریسلی لک انٹو. کیونکہ اگر ایسی ایک چیز ہو رہی ہے, آپ کو دیکھیں ہم آرمی والے کی بھی جو فیملی ہم بہت فیسیلیٹ کرتے ہیں نا, ان کو ایک اچھی پیشی دیتے ہیں, اس کی کافن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مطلب بس غلطی یہی ہوئی تھی کہ وہ جو آپ شروع میں کہا تھا کہ جو وہ سسٹم ہوتا ہے ریسپریٹری, کون سا ماسک وہ جو آکسیجن کے لیے ہوتا ہے, وہ لے کے نہیں گئے. بٹ نہیں, دیٹ واز دی ریزن بیہائنڈ اٹ. وہ اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا. ورلڈ ریکارڈ واز ٹو, اگر لے گی, آپ کو پتا اگر وہ کیوں نہیں لے گئے, وہ لے گئے تھے. سفیان کوسچن, he had 10 siblings, Ali Satpara. 8 of them did not survive childhood. Do you think I don't know if his parents are alive or not, shouldn't he have kept that in mind? بھائی وہ اس کا مقصد یہ تھا, میں اپنے گاؤں کے لیے جا رہا ہوں, میں جو اپنی لائف رسک پہ رکھ رہا ہوں تاکہ میرے گاؤں کا نام بنے. اس میں انہوں نے ریسپریٹری لیا ہوا تھا فار دا سیک آف ٹیکنگ اٹ, کیونکہ اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑے تو. اس کا بیٹے کے پاس جو تھا وہ خراب ہو گیا, تو انہوں نے ایک اسپیئر جو رکھا ہوا تھا وہ اس نے پکڑایا تھا اس کو, جو وہ بھی نہیں چل پایا بیکاز آف کچھ. اس کے بیٹے کا آیا تھا اسکردو, جب وہ ریچ کر گیا تھا نا, اس نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس نے بتایا کہ کچھ اس کا نوزل تھا کیا تھا, وہ گر گیا, اور اس کے بعد اس کو پتا گیا تھا کہ میرے پاس اب میں اوپر نہیں آ سکتا, مجھے نیچے جانا ہو. تو احتیاط پوری کر کے گئے تھے. یہ لوگ پلان کر رہے تھے نیکسٹ ایئر ماؤنٹ ایوریسٹ
क्लाइम करने का. तो इट्स नॉट लाइक ही हैड एनी कहते हैं ना लेस अपॉर्चुनिटी. ही हैड अपॉर्चुनिटी टू उसका इतना ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड एक यार अगर वो विंटर में क्लाइम कर लेता तो प्रॉब्लम इज कि देयर इज नो स्टॉपिंग टू एनी कॉर्पोरेशन. आप जब अपनी जॉब में होते हैं being responsibility. मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट आके ऐसे लोगों को रोके. People should be more जिस फील्ड responsible. की हम बात कर रहे हैं उसमें ये चीजें अप्लाई नहीं करती. आपको ऊपर से ऊपर जाना ये होता है. पैशन ड्रिवन चीज है. ये 100% पैशन ड्रिवन चीज है. इसमें कोई मनी इंसेंटिव नहीं है. कुछ पैसे नहीं मिलते उसको. अब मिक फॉली से बोलो कि जो है हेल इन सेल से गिरना जरूरी था, उससे पूछो ये सवाल. That doesn't just because साथ देखो इसमें ये फंडामेंटल just because अगर कोई बंदा चीज कर रहा है doesn't या उसे खुशी है, यानी ड्रग्स है ना, किसी को ड्रग्स करने तो हाँ उसका पैशन नहीं है तो फील्ड ही ऐसी है पैशन वाली. क्या does that make it right? मेरा I'm not saying you can't compare drugs to this. But I am. Let's do it. ड्रग्स मैं पूछ रहा हूँ आपसे. ड्रग्स डेफिनेट हार्म है, ये डेफिनेट हार्म नहीं है. तो उसकी मर्जी है, उसको हार्म हो रहा है. चलो कोई नहीं, माउंटेन क्लाइंबिंग क्लोज कर दो क्योंकि ये सेफ नहीं किसी के लिए. जो भी सुन रहा है अथॉरिटीज, मैं ये कह रहा हूँ दुनिया भर की माउंटेन क्लाइंबिंग खत्म करना. लोग अपने रिस्क लेते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ में. रिस्क लो, ऑफ कोर्स देयर इज रिस्क, देयर इज रिवॉर्ड, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबली रिस्क लेना चाहिए. ये नहीं किसी के अगर 10 बच्चे हैं तो वो जाके अपना स्टार्टअप जो है वो उबर ऐप नहीं खोल सकता, और प्रॉब्लम से खोलना भी नहीं चाहिए. अगर किसी के 10 घर बने हुए तो हाँ, भाई वो एक प्रोफेशनल आदमी, उसको पता है वो क्या कर रहा था, उसका काम ही है ये, उसको पता है अच्छी तरह वो क्या कर रहा है. आई वुड से उसका बेटा, अगर आपने पता नहीं आप में से किसी ने देखा कि नहीं, उसका बेटा ही न्यू के उसके अब्बू की डेथ हो चुकी है, और उसके बेटे ने जो देख के आया होगा, मतलब मैं अपने वालिद को देख रहा हूँ खुदा न खास्ता कि आई नो कि आई एम नॉट श्योर कि इफ ही विल कम बैक और नॉट. मुझे अपना नहीं पता मैं पहुंच पाऊँ नीचे, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरे अपने इश्यूज हो रहे हैं. आई डोंट नो इफ आई विल मेक इट टू द वर्टिकल लिमिट मूवी देखी किसी ने? नहीं. इसी पे K2 के ऊपर है. अच्छा, मुझे कोई बता. हाँ, मुझे किसी ने मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट्री देखो कि क्या क्या. डॉक्यूमेंट्री नहीं, मूवी है उसकी, जो बैटमैन एंड रॉबिन में, रॉबिन कौन, क्या नाम था उसका? जोसेफ. नहीं उस वो एक्टर. बट खैर वी प्रे रिगार्डलेस के अगेन अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी पॉसिबल. दुख होता है कि यार आपके लेजेंड्स जो हैं इस तरह 100% होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, लोगों को कॉम्पनसेट करना चाहिए, उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेट करना चाहिए. कॉम्पनसेट कौन करेगा, क्यों करेगा? क्यों नहीं कॉम्पनसेट क्यों करेगा? आपका नेशनल एसेट था, पर ट्रेजर था जो खत्म हो गया. तो बाय चॉइस खत्म, तो एग्जैक्टली तुमने उसने अपनी बाय चॉइस खत्म किया ना, तो क्यों खत्म? नहीं कोई जस्ट गन लेके थोड़ी क्या मार दूंगा अपने आप को ऊपर. जब आर्मी में कोई बंदा जाता है, वो बट ही इज नॉट इन द आर्मी, वो बाय चॉइस जाता है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने मुल्क के लड़ने के लिए. ये भी बंदा अपने चॉइस से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा था. ठीक है. तो विच इज व्हाई आई एम सेइंग जब आप आर्मी को कॉम्पनसेट करते हो तो आपको इनको भी करना चाहिए. इस तरह जो है आधा पाकिस्तान पहाड़, इस तरह लोग जो है हर साल जो है 50,000 लोग पहाड़ चढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग इतनी गुर्बत है हमारी, लोग चढ़ना शुरू कर देंगे. ठीक है, एज लॉन्ग एज दे फॉलो अ सर्टेन मैनर करना चाहिए. तो तुम्हारा रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है. इससे आके थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि ठीक है उसकी बहुत अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना. 29 आई थिंक उसने पीक स्टेज करी है, ठीक है ना. अगर एक होगी ये ट्रेजेडी, ठीक है, चलो उसकी वजह से हुई, जैसे भी हुई, लेकिन पाकिस्तान को गवर्नमेंट को चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है, केपी गवर्नमेंट है, जो भी है, उसको कंपनसेट करना चाहिए. मेरे ख्याल में लाजमी करना चाहिए. किस चीज़ का कंपनसेशन, किस वजह, जो भी उसके बच्चे हैं उसको करना चाहिए. अब तुम वो लेजेंड है हमारा, ठीक है, उसको करना चाहिए, ताकि और लोग इस पे वो करेंगे. गवर्नमेंट में सपोर्ट करती है इन सब चीजों में. हम अगर पाकिस्तानी काम करेंगे एज सच जो है, अपने पेरेंट्स बल्कि रोकेंगे आपको माउंटेन क्लाइंबिंग के. देखो फलाना बंदा, पेरेंट्स को नहीं बताओ. हाँ, पेरेंट्स को बता के क्यों निकल रहे हो? ठीक है, देखते हैं आपने कौन लोग मैं आ रहा हूँ. नहीं, यू कैन आर्ग्यू कि इससे माउंटेन क्लाइंबिंग को ज्यादा एक भाई हम सब पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको कैसे नहीं इसको पब्लिसिटी पॉडकास्ट करना चाहिए, उस पे एक्चुअली जाके करना. अगर ये इंसिडेंट होता ही नहीं हम डिस्कस करते. हमारे यहाँ लोग इतना डिस्करेज करते हैं बिजनेस करने से या स्टॉक मार्केट में, क्योंकि किसी पेरेंट ने कहीं ना कहीं सुना होता है कि देखो फलाना पैसा किसी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट रिस्क टेकिंग की और वो उसने अचीव किया, जब तो फिर उसकी स्टोरी बनी ना एक. कहने का लेकिन अब ये स्टोरी ये बन गई ना कि यार ये देखो ये बंदा चला गया. आकिफ क्या सिर्फ आर्मी जो पर्सनल है सिर्फ उन्हीं के लिए ही है गवर्नमेंट कंपनसेट करने के लिए, या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, क्या एक आम जो पाकिस्तानी है, जो आम पाकिस्तानी है, जो आर्मी के बगैर जिसने कंट्री के लिए कुछ किया है, उसके लिए कुछ भी नहीं है. क्या नाम है? नंबर 1 आर्मी जो है वो एक मुल्क की रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर मुल्क नहीं चलता. माउंटेन क्लाइंबिंग इज जस्ट अ स्पोर्ट, इट इज जस्ट अ स्पोर्ट. दुनिया में जाना जाता है, फिर आपको दुनिया में पता चलता है कि यार यहाँ ये पाकिस्तान है. आप टूरिज्म ला रहे हो. बहुत सी कंट्रीज सिर्फ उस सतपारा की वजह से पाकिस्तान को जानती हैं, लेकिन कंपनसेट तो कोई कंट्री नहीं करती. मुझे नहीं पता कौन कोई किसी और कंट्री ने. देखो किसी कंट्री के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर किसी के मुल्क में पैदा करना बहुत बड़ी चीज होती है. हाँ, आई एग्री. अगर आपने देखी हो ब्रैड पिट की मूवी 7 Years in Tibet, उसमें जो ब्रैड पिट जो जाता है, जर्मन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती जाएगी, और उसके जब खबर आती है पकड़ा गया तो उसकी फैमिली को कंपनसेट किया जाता है वहाँ. ठीक है, आई एम श्योर हैज टू गेट सम पॉलिटिकल ब्राउनीज. गवर्नमेंट करती है कंपनसेट. हिटलर रूलर था, उनका नाजी पार्टी भी, जब नाजी पार्टी स्पॉन्सर कर रही है इन सब चीज़ों को, तो हम एक डेमोक्रेटिकली
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, हम ये नहीं कर सकते? हम कोट एंड कोट नहीं, बट दुआ तो अभी भी करनी चाहिए बिकॉज अभी तक ऑब्वियसली दे हैवंट बीन प्रोनाउंस्ड डेड, तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से लिया है. पता नहीं ज़मीनी हकायक पे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, लेकिन अल्लाह के हाँ कोई मुआवजा भी हो सकता है. गवर्नमेंट से याद है अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अगेंस्ट अनदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसको रोकने के लिए एक और गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस आई थी रोकने के लिए. तो गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट सीन चल रहा था क्योंकि उनको अपनी वेजेस की डिमांड थी. ये बोरिंग है. डॉक्टर्स वर्सेस लॉयर ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी था. कोर्ट से आप बता सकते थे आप किस टीम के लिए रूट कर रहे हैं. नहीं, अभी भी आप बता सकते हैं. आप गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट है तो क्या हुआ, गवर्नमेंट वैसे भी देखें, जब हम गवर्नमेंट और आर्मी में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. खैर सैलरी जिस तरह आपके इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं और सब कुछ महंगा होता जा रहा है, तो कोई अनफेयर डिमांड नहीं कि सैलरी भी बढ़नी चाहिए. अगर लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो सैलरी भी बढ़नी. अब मैं बताता हूँ कि शादी का प्रोसेस लें. हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में जो उनके खर्चे थे, शादी के अखराजात थे, या घर ओन करना होता था और उनकी जो सैलरी होती थी उस पर उन्होंने घर बना ली, शादियाँ भी कर ली, उनके लिए आसान है. अब जो है एक एवरेज एज आपकी ग्रेजुएशन की एवरेज एज क्या है पाकिस्तान में? 23. बैचलर सिर्फ 24 लेट्स से, ठीक है, 24 कर लिया आपने. फिर जो है वो कमाना शुरू करेगा 25 से 35 हज़ार रुपये. उस पर ये इसकी सैलरी मिल रही है इसको मार्केट रेट पे. उसको सैलरी के लिए प्रमोशन चाहिए तो उसको मास्टर्स करना है, तो उसकी ज़िंदगी की और कितने 2 साल लग गए, 26 साल का हो गया और वो मार्केट में 50,000 रुपए उसको मिल रहे हैं. वो भी मैं कहता हूँ लकी है. तो बहुत सारे लोग बेचारे इसके बाद भी बहुत वेट करते हैं जस्ट टू गेट अ जॉब. एवरेज कॉस्ट आपकी जो है बहुत, आपने सादगी बात की, 20 लाख रुपए आपकी शादी की रिक्वायरमेंट, जिससे आपका कल्चर है कि आपको लोगों को खाना खिलाना है, आपको बैंक्वेट करना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, महर देना है, सब कुछ करना है. तो वो जो है एक लड़का, अगर उसके तो बहन भाई नहीं, ये तो बंदा है जिसके बहन भाई नहीं, इसके बाप का घर है, जिसका कोई खर्चा नहीं, प्योर सेविंग है इसके. 50 मास्टर्स नहीं किया, 25,000 रुपये इसकी प्योर सेविंग हो रही है किसी तरह. तो वो 10 साल तो उसको लगेंगे पैसे जमा करने में, तब वो शादी करेगा. वो 35 साल का हो चुका है. अगर वो नहीं कर रहा तो वो लोन लेगा, लोन लेके वो वैसे ही उस पर आ रहा है. फिर वो जो ना अपना घर है उसका, अपना उसके अब्बा का घर है, उसके अब्बा की चल रही है जो शादी लेके आया किसी को, क्योंकि खर्चे भी तो वो होते हैं ना, शायद दो पार्टी के खर्चे होते हैं. तो वो जब लड़की घर आ रही है तो वो मसले चल रहे हैं कि अब्बा की क्यों सुन रहे हो, हमारा अपना घर होना चाहिए. हमारा अपना घर होता अगर वो 20 लाख रुपये आप वाइसली इन्वेस्ट करके आप किसी जगह घर पे ले लेते इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन नहीं, आपने वो उड़ा दी एक रात में, जो है आपकी शादी की दावत दे दी उस पर. अब इसमें यह आता है कि उस पर अगर कोई जहेज़ का डिमांड कर ले तो वो जो है फिर कहते हैं कितनी बुरी बात, लानत है जहेज़ लेना. लेकिन अगर एक जगह इतने बड़े अमाउंट की स्पेंडिंग हो रही है जो कि गैर ज़रूरी है, जिसमें कपड़े इंक्लूडेड हैं, कि वो कितने लोग शादी के कपड़े बाद में पहनते हैं? बहुत कम, हार्डली. वो भी अगर किसी की करीब की शादी हो तो फिर वो कपड़े वापस रिपीट हो सकते हैं, वरना वो रिपीट. क्योंकि मैं अगर 10 लाख का कुर्ता पहनूंगा तो वो 10 लाख का कुर्ता मेरे जिस्म से नहीं जा रहा है अगले 10-20 साल. हर इवेंट पे वो कुर्ता चलना चाहिए. सही बात है. हाँ ठीक है. लेकिन आप अगर एक शादी की जो है दिन के लिए वो कुर्ता खरीद रहे हैं 10 लाख का या 5 लाख का, तो बिल्कुल फजूल खर्ची हुई ना. उसके हिसाब से अगर अच्छा, यहाँ पे बहस ये हो रही है कि जहेज सिर्फ बुरी चीज़ है. मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपके इस्लामिक शादी किया है, लड़का लड़की, महर, 2 गवाह, शादी हो गई, वलीमे की दावत दी, जिस तरह जिसकी हैसियत है उसने दे दी, ये सब सुन्नती तरीके. इसके अलावा जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ रही हैं, या तो आप उन सबको लानत करार करेंगे, ये भी लानत है, एक्स्ट्रा खर्चा भी लानत है और जहेज़ भी लानत है, बात सही है. लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ पिन पॉइंट कर रहे हैं अपने उस पर कि जहेज़ लानत है. हालांकि जहेज़ में फिर भी काम चीज़ें आ रही हैं घर में. अगर जो घर की रिक्वायरमेंट है, फ्रिज नहीं है किसी के पास तो फ्रिज आ रहा है, लड़की को अगर टीवी अपना पर्सनल चाहिए, टीवी अपना जो चीज़ लड़की को चाहिए. ये नहीं कि लड़के के पास गाड़ी नहीं है, लड़के को घर दिला के दो, लड़के की डिमांड नहीं. जहेज़ में वही चीज़ें आनी चाहिए जो लड़की की अपनी नेसेसिटी नहीं है, उसकी एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, उसके अलावा वो नहीं रह सकती. घर चलाना मर्द की जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना. फ्रिज प्रोवाइड करना मर्द की जिम्मेदारी है, औरत के बाप की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है. फेमिनिस्ट नहीं है. घर में फ्रिज है एक, वो जो रूम का जो आपका फ्रिज है, जो भी ज़रूरियात हैं ना, वो एक मर्द की जिम्मेदारी है, लड़की के बाप की जिम्मेदारी नहीं है. वो मॉरल ऑब्लिगेशन है उसकी. मैं तो कह रहा हूँ कि जहेज़ दे ही नहीं. मैं कह रहा हूँ एक जगह 20 से 30 लाख फजूल खर्ची में खर्च हो रहे हैं कि वो चीज़ रिकवर नहीं होगी ना, कि वो चीज़ आपने जोड़े पे थी, जोड़ा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा. वो सेलिब्रेशन है. लेकिन सेलिब्रेशन किस चीज़ की? खुशी. अच्छा, शैतान ने दूसरा फितना से डाला है कि मतलब पहले तो ये होता था ना कि ये जो है फजूल खर्ची हो रही है, अब वो कह रहा है कि नहीं, खुशी में पैसा नहीं लगाओगे तो कहाँ लगाओगे. उसने आपकी खुशी का पर्सपेक्टिव ये डाल दिया है कि पैसा लगाओगे तो खुशी क्या बगैर पैसों के नहीं हो सकती.
لوگوں سے ملنے میں نہیں ہو سکتی خوشی. دیکھیں سعد بھائی میں ہم پہ ایک چیز کہوں گا, جب انسان پیسے بناتا ہے, ٹھیک ہے, جب وہ پیسے بچاتے ہیں, آپ دونوں بزنس ٹائکونز ہی ہے یار. تو پیسے بچا کے بنے نا. جب انسان نہیں, جب آپ لوگ پیسے بناتے ہیں, اس طرح کون ہے یار, جب آپ کے پیسے بناتے ہیں, جب آپ کے پیسے بچاتا ہے, تو اس کے پیچھے دیکھیں ہر آدمی 2 ریزن کی وجہ سے کرتا ہے نا. ایک تو اس کو کل کو خدا نخواستہ کوئی ضرورت پڑ جائے, وہ اس میں استعمال کر رہے اس کی سیونگ, یا پھر اس نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے بھائی مجھے یہ گھر خریدنا ہے, گاڑی خریدنی ہے, شادی کرنی ہے, وہ سب آپ کا ایسیٹ ہے ابھی تک ایسیٹ ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ حیثیت کیا ہے, دیکھیں ہر بندے کی حیثیت میں کہتا ہوں اپنی ارننگ پہ نہیں, آپ کی سیونگ پہ ہونی چاہیے. آپ کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ آپ کی سیونگ پہ ہوتی ہے, ارننگ پہ نہیں ہوتی. آپ 10 لاکھ روپے کماؤ لیکن آپ کے 8 لاکھ روپے خرچہ ہو رہے ہوں, آپ کی حیثیت 10 لاکھ روپے والی, آپ کی 2 لاکھ روپے والی حیثیت ہے. سب سے پہلے بالکل صحیح بات کی, آپ کا میٹرک سیونگ ہونا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے جب کہا نا لون لوگ لیتے ہیں, اور یہ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ لوگ ایجوکیٹ ہو کے نہیں کرتے. آپ ویسٹ میں جائیں گے, ثاقب بھائی نے ہمارے کسی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ وہاں پہ لوگ اتنا بڑا لون لیتے ہیں کہ ان کی نیکسٹ پشتے لون پے کر رہی ہوتی ہیں, نیکسٹ پشتے ہیں, کیونکہ آپ پے نہیں کر پاتے اپنے لون. صرف ایک شادی کے ایونٹ کا, شادی اور ولیمہ آپ نے کر لیا تو میرے خیال میں تو ان کی بڑی سمپل سی آسان سی شادی ہوتی ہے, چرچ میں گئے اور بس ختم. نہیں, ہماری دیسی کمیونٹی کی بات, دیسی کی بات, اگلی نسلیں, سوری آپ نے نہیں سیکھا, لاسٹ ایپیسوڈ میں نہیں سیکھا آپ نے. نہیں میں نہیں سیکھا, میں آکر سے جیتا نہیں تھا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ سیلیبریشن کرنے جاتے ہیں نا, اگین میں کہتا ہوں یہ پشت نسل کو بھی کہتے ہیں, سوری مجھے یاد آیا یار, آپ نے مجھے بھی کنفیوز کیا ہے. پشت نسل میں کنفیوز نہیں ہوں, آگے آنے والی پشتیں بھی ہوتی ہیں, آگے آنے والی نسلیں. ٹھیک ہے, صحیح, سفیان صحیح تھا, کچھ نہیں آتا. میں سوری کرنا چاہوں گا, برگر سوری تہا برگر, اور میں اپنے آپ سے بھی سوری کرنا چاہیے, مجھے پتا تھا یہ بات, میں بول نہیں پایا. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لوگ سیلیبریٹ کرنے جاتے ہیں نا, دیکھیں اس کا روٹ کاز یہ ہے کہ آپ نے جب فون کسی کو دینا تو آپ نے اچھا والا فون دینا, کیونکہ آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے, آپ کا سامنے والے کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, ایکسپیکٹیشن بھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو روٹ کاز ہے نا, وہ شادی سے بہت بڑھ کے آپ کی جو ریگولر لائف نہیں ہوتی, جو مٹیریلزم اور کیپٹلزم بار بار بول رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایمفسائز ہو کے نکلتا ہے جب ہماری سیلیبریشن کا ٹائم آتا ہے. اور جب جہیز, میں یہ نہیں کہتا, میں تو 100% اگینسٹ ہوں جہیز, میں بھی جہیز کے, میں تو کہتا ہوں لعنت ہے جہیز ایک بہت بڑی, بالکل, لیکن میں کہتا ہوں فضول خرچی بھی ایک لعنت ہے, اور میں کہتا ہوں کہ پیسے ضائع کرنا اپنے ہاتھ سے کسی کو دکھانے کے لیے, وہ بھی لعنت ہے. میں تو سب کو میں اپنی ریپوٹیشن کو واپس ڈیفینڈ کروں گا, لغت چیک کر رہا ہوں, اور نسل جو پچھلی نسل ہوتی ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے. نسلیں پرانی والی ہوتی ہیں, پشت آگے والی ہوتی ہیں. نہیں, پشتیں پرانی ہوتی ہیں, اینسیسٹرز پشت ہوتے ہیں, ڈسینڈنٹس جو ہے نسلیں ہوتی ہیں. پشت پیچھے میں دونوں استعمال ہوتا ہے. چلیں میں 5 زبانیں بولتا ہوں, آپ کسی زبانیں پوچھ لیں مجھ سے کچھ بھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو روٹ کاز ہے وہ سیلیبریشن یا وہ شادی ہے, وہ جہیز نہیں ہے, وہ مور آف ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ آپ کی اوور دا پیریڈ آف لائف آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. دیکھو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے شروع سے لوگوں کی شادی اٹینڈ کی, ان کو چیزیں دیں, اب جب آپ کی شادی ہوتی ہے کہ سب کو بلائیں گے, ریکور بھی ہوگا وہ جو ہم نے سب کو دیا تھا. اچھا, یہ ویسٹ میں کانسیپٹ ہے, بائی دا وے, سوری میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میری بات ہوئی ویسٹ میں نہیں, ہمارے پیسے میں بھی نہیں, میں آپ کو بتا دوں, ہمارے دیہاتی کلچر میں یہی ہے. ویڈنگ گفٹ, کیسی گفٹ ہے پتہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ویڈنگ گفٹس. میرے ایک دوست ہیں کینیڈا میں, ان کی جب اپنی شادی ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا نا کہ آپ لوگ کیا سین ہوتا ہے, کیا ہال شال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جب آپ کسی کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہو نا, اس کو کوڈ دیتے ہو. نہیں آپ کوڈ نہیں, وہ تو خیر RSVP تو ہوتا ہے, وہ الگ چیز ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جس ہال میں آپ انوائٹ کر رہے ہوتے ہو نا, آپ آٹومیٹکلی ایک ایکسپیکٹیشن کریٹ کرتے ہو کہ سامنے والے آدمی کو پر بندہ جتنا اس کا خرچہ ہو رہا ہے, آپ کو مورل سلامی, ہاں جو سلامی ہے وہ اتنی ریٹرن میں آنی چاہیے. تو اگر ایک بندہ فار ایگزامپل $100 پر بندہ پے کر رہا ہے, وہ اگین وہ ایک مینٹل کیلکولیشن جو وہ لوگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہال ہے اور اتنا اچھا کھانا ہوگا اس کا, تو آپ کو اتنا گفٹ لے کر آنا ہے. ایز پر ایسٹیمیٹس کہ ایوریج 60% لوگ اپنی کاسٹ ریکور کرتے ہیں اس سے. لیکن ہم کہاں پھنستے ہیں, ہم ایز اے دیسی ایسے اسکیم میں کہاں پھنستے ہیں, ہمیں نہیں آتی فائنینس. نہیں بالکل نہیں آتی ہمیں فائنینس. ہم لوگ ہال بک کرا دیتے ہیں اور کھانا رکھ دیتے ہیں, سمجھو 20 لاکھ کا, ٹھیک ہے, اور آپ کے گیسٹ ہو گئے 5,000, سوری 500 گیسٹ ہو گئے. اب ہر بندہ پیسہ نہیں دیتا, گھر کا سربراہ پیسہ دیتا ہے, اگر اس کے 10 لوگ بھی ہوں گے گھر پہ, وہ دے گا, وہ پورے گھر سے آپ کو 2,000 روپے آئیں گے, پر پرسن 2,000 روپے نہیں آئیں گے. صحیح بات ہے. آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ آپ سلامی اتنی ملے گی, لیکن آپ کو اتنی ملتی نہیں, آپ جب بھی تو پھنس جاتے ہو. آپ
पाकिस्तान में सलामी कॉन्सेप्ट है भी नहीं, उतना हैवी कॉन्सेप्ट है भी नहीं. अगर डिपेंड करता है, बैंक्वेट में तो आपका 1000 रुपए, आपका हॉल में तो 500 रुपए. आप 1000 रुपए से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर एक बंदे को आपने 3 बंदे को इनवाइट कर दिए, 1000 रुपए में आप कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन पर पर्सन आपको 2000 रुपए का खर्चा पड़ा है ना. हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ. आप तो नुकसान में रहे हो. नहीं तो वही ना, आपने 6000 की जगह 1000 गेन किया तो कुछ भी नहीं हुआ ना. तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप वो अपने कॉस्ट रिड्यूस करो, हॉल्स और खाने के और कपड़ों के और शोशा के. मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोग क्या बात कर रहे हो. मैं कह रहा हूँ कि शादी इस तरह करो. शादी हुई है अभी तक? बिजनेस टाइकून शादी हुई है अभी तक? मैं कह रहा हूँ मियाँ बीवी जब शादी करें ना तो वो उन पैसों का घर ले सकते हैं, उसमें अपना फ्यूचर बनाए, उसका जेवर ले सकते हैं जिसको वो इन्वेस्ट करें, वो अपने किसी सेविंग अकाउंट में डाल दें, कुछ उस पैसे को ज़ाया नहीं करें, उस पैसे से अपना कोई भी हलाल चीज़ पे इन्वेस्ट कर लें. मैं बस हलाल चीज़ पे कहूँगा, अपना फ्यूचर बिल्ड करें. वो जो इतना बड़ा अमाउंट आप एक जगह पे खर्च करने जा रहे हैं, उससे आप कितने आप कर्जों से बच रहे हैं. आप मतलब कर्जा कितना बड़ा बोझ होता है, आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर लें उस पैसे की, लोगों की परवाह नहीं करें. किसी एक जनरेशन को ये चेन तोड़नी पड़ेगी. अच्छा एक बात बताएं साद भाई, तोड़ेगा ना वो चेन. अभी जो अली शान की जो कैंपेन चली थी, जो उसने एक फोटोशूट करवाया था कि एक दुल्हन एक कार्ट लेके चल रही है जिसके अंदर उसका पीछे दूल्हा खड़ा हुआ है और सारा जहेज का जो सामान आया है, से नो टू डाउरी वाला जो कैंपेन, वो पूरा जहेज का सामान 5 लाख रुपए का लग रहा था. 5 लाख रुपए का लग रहा था. आपको पता है अली ज़ीशान खुद भी एक डिज़ाइनर हैं, और वो किसी ने लिखा था ट्विटर के ऊपर कि मुझे 10 लाख कर लो, 10 लाख का जहेज का सामान था उस कार्ड के ऊपर. तो किसी ने लिखा था कि मुझे आज तक समझ नहीं, इतना ग्रोन अप आदमी अली ज़ीशान Z से X क्यों लिखता है, उसका स्पेलिंग L. यार वो एक जनरेशन है हमारी जो मैंने ज़ीशान जो है नौमान की weirdest स्पेलिंग क्या सुनी होगी आपने? किसकी? नौमान. NKNK. हाँ yes you're close. नोमान, नोइंग वाला नोमान. तो ज़ीशान तो फिर भी सही है. अच्छा फिर तो सही नहीं. तो वो लोग कह रहे थे आयरॉनिकली जो बंदा इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसने खुद अपने जो जोड़े बनाता है औरत के लिए, मतलब जो ब्राइड के लिए होते हैं, वो खुद 4-5 लाख रुपए के हैं. 12-13 लाख रुपए तक के, 12-13 लाख रुपए तक के उसके वो एक सूट जा रहे हैं, जो कि वो सूट वो एक रात इस्तेमाल होगा, एक दिन इस्तेमाल होगा एट बेस्ट. और वो जो कार्ड था जिसमें 10 लाख के जहेज था, उसको उसने लानत कह दी. मैं कह रहा हूँ दोनों लानत है, दोनों लानत है. पिक एंड चूज नहीं, या तो दोनों होंगे. जब आप इस सोसाइटी में रहे तो दोनों होंगे. उसमें वो चीज़ करें जिसमें उस कार्ड में टीवी था, मुझे टीवी नजर आया, पंखे थे, वो तो फिर भी इस्तेमाल होते हैं ना. पंखे था, कोई फैन का डिब्बा था उसमें. हाँ वो जो पंखे इस्तेमाल होते हैं घरों में, एसी नहीं होते. लेकिन जो आपने 14 लाख का जो आपने शोशा के लिए ड्रेस लिया है, वो आपने पैसे जलाए अपने हाथ से. मैं ही कह रहा हूँ, या तो आप 2 एक्सट्रीम में खेल रहे होते हो हमेशा, कभी सेंटर में आते ही नहीं, मीट ही नहीं करते सेंटर में. लेसर इवल यार जहेज, या फिर वो जो सूट इधर लेसर इवल जहेज है. मैं भी एग्री करूंगा इस बात से. सूट का क्या कर लो, सूट की तो रीसेल वैल्यू भी नहीं है. You never know. नहीं आप अच्छा कौन लेगा एक ब्राइडल? यूएस में बहुत कॉमन है. हम यूएस की बात नहीं कर रहे, हम अपनी कम्युनिटी की बात. क्या पता ट्रेंड लेके आए कोई स्टार्टअप. मैं अपनी कम्युनिटी को बताऊं, एक मिनट में. अपने इस कम्युनिटी में आप मुर्दे की उतरी हुई चीजें नहीं पहनते क्योंकि वो मनूस हो जाती है, लेकिन मुर्दे के पूरे पैसे पे आपकी नजर होती है. ठीक है, ये इस कम्युनिटी में रहे. तो जो शादी का आप किसी का जोड़ा पहनवा दो, क्या पता ट्रेंड आ जाए. वो 7 लाख वाला जो सूट है, जो वो बंदा खरीद रहा होगा, उसकी कम से कम 3.5 लाख रुपए की तो वर्थ होगी. अब ट्रेंड तो आ गया ना. लोग अब ये क्या इंस्टाग्रामर्स जो हैं, ये इन्होंने अब तो DHA वगैरह लोगों ने घर रखे हुए अपने इधर आके इंस्टाग्रामर्स आके अपने फोटो शूट करें, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह. नहीं मैं उसको मना नहीं कर रहा. इसका क्या ताल्लुक? नहीं, वो जिस तरह यूएस में होता है ना, आप लोग अपने घर रेंट पे दे देते हैं इंस्टाग्रामर्स को, या प्राइवेट जेट आपको 1 घंटे के लिए मिला था, आप ताकि अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लें, और फैंस के लिए है. अगर जब आपकी शादी होती है, आप इंस्टाग्राम पे शादी नहीं कर रहे हो, तो शादी होती है. ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे कर. हाँ ये जोड़ा तो आपने उस पे देखा था. नहीं मैं कहता हूँ वो नहीं. आप जब एक बंदे ने भाई सूट, मैं कहता हूँ अली ज़ीशान का सूट ही 7 लाख रुपए का. ठीक है, अगर किसी बंदे ने रीसेल करके उसको बेचना भी आगे 3-3.5 लाख रुपए तो वो लेगा. हाँ. और दुल्हन के कपड़े बहुत वो, मतलब क्योंकि जिस तरह हम सूट बनाते हैं तो पूरी स्टिचिंग होती है उसकी, कि हाथ से कितना होना चाहिए और शोल्डर से कितना होना चाहिए, बॉडी पे बिल्कुल फिटिंग. आपको पता है ना, शादी के कपड़े को ऑल्टर करना इजी काम नहीं होता. कि मैंने भी रिसेंटली एक्सपीरियंस भी किया था अपनी. सीखे तुमने खुद अपने ब्रांड सूट मैंने चेक करवाया था बस, किसी से मुझे पता मैंने पहन के देखा था. तो मुझे उस तरह पता चला था कि वो आसान काम नहीं था. तो अब जो बंदे की 3.5 लाख रुपए की वर्थ है, आई एम श्योर कि वो बोलेगा मैं एक नया सूट ले लूं, मैं भी 2 लाख रुपए का. नंबर 1 ये एस्टैब्लिश फिनोमेना है वेस्ट के अंदर. This is not some. हम वैसे की बात नहीं कर रहे, हम अपने हमें शौक है वैसे कॉपी करना. वैसे नहीं हो रहा ना यहाँ, जैज वैसे हो रहा है. कॉपी कर रहा हूं. मे बी एक आइडिया चल जाए, कोई ऐप बना ले. चलो कितने में खर्चे हो गए पैसे? हमने कहा 20 लाख हो रहे हैं, बहुत अच्छी शादी है, 30 लाख. 35 में आप
फ्लैट लें, उसको किराए पे चढ़ा दें आपको 35 में कौन सा फ्लैट आता है? 35 लाख में कौन सा फ्लैट आता है 35 फ्लैट? भाई डाउन पेमेंट तो हो जाएगी ना। तो डाउन पेमेंट होगी वो जंगलात में होगा कोई, जिस पे आप ईयरली आप उसके इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उस पर आपको ईयरली रिटर्न 10% भी मिल रहा है किराए के फॉर्म पे। मैं कहता हूँ कुछ तो बेहतर है, आपका एसेट बन रहा है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है हमारे मुल्क में, आप कुछ वो रियल बना एस्टेट रहे हो, टाइकून है, उसकी बात कोई नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितना कुछ कर सकते लेकिन हैं। ये प्रेशर उन लोगों पे पड़ता है ना जो हायर हमारे एशेलॉन्स हैं सोसाइटी में, नहीं, उन पे प्रेशर पड़ता है। अमीर भी जितना मैंने अभी देखे ना कोरोना के उसमें, अमीरों ने यूं शादी की है मिनटों में, कुछ लोग बनवाए बहाना बनाए कोरोना। अमीर इसी वजह से अमीर है, वो अपना पैसा सही जगह लगाता है। They are smart. कम लोगों में वो शादी करके, poor because you deserve it. घर के अंदर शादी कर ली, हो गई शादी, कोरोना था क्यों बुलाते लोगों को, एहतियात कर ली, गरीब भी बच जाता है, उसके बाद था ही नहीं, क्या ही नहीं। मिडिल क्लास अपने आप को अमीर शो करने के लिए शो शाम में दिखाता है कि देखो हमारे पास कितना पैसा, हम कितना उड़ा रहे हैं, अगर हम इतना उड़ा रहे हैं तो उसका मतलब हमारे पास होगा। तो आप ये कहेंगे कि जो मास्टर टाइप वाली शादी हुई थी वो बंदा स्मार्ट था, उसने इतना खर्चा किया? जिसने कितनी की शादी की है उसने तो बहुत पता नहीं पूरी क्या टीम लेके आया था वो रशियन। एस्टिमेट दो मुझे कि 2 करोड़ की शादी की, उसके बाद 20 करोड़ होगा, 2 करोड़ की कर ले वो। तो ठीक है, जो अली एक्स शान का जो सूट पहनते हैं उनके पास 20 करोड़ होंगे। नहीं, वो 20 करोड़ वाला जो है ना, फिर वो जहेज जो काम की चीज है उस पे वो कह रहे हैं कि लानत है। वो उन 20 करोड़ वो उन लोगों के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो लोग उसको जबरदस्ती फोर्स करते हैं लड़कियों पे, उसके खिलाफ नहीं, फोर्स तो करो ही नहीं। हम कह रहे हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट से जो आपका शरई शादी है ना, कि जो अमीर तबका होता है ना उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो मिडिल क्लास है ना वो हमेशा ऊपर देख के चल रहा होता है। वो जब 20 करोड़ वाला 2 करोड़ की शादी करता है ना, तो नीचे जो 20 लाख वाला है ना, तो वो भी कहता है यार मैं भी 2 करोड़ की शादी करूं। वही तो फंस गया ना मिडिल क्लास वाला। तो जो हमारा जो अमीर तबका है ना, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा आपके पास 100 है, हमारा पॉडकास्ट नंबर 1 है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि छोटे मोटे पॉडकास्ट है वगैरह वो हमें आके देखें। आपके पास 100 है, आप उसमें 20 लगा दो शादी पे, आप उसमें नहीं क्यों लगाएं भाई, ये आपके पास है 100, लेकिन अगर मेरे पास 100 है, आप 101 लगा रहे हैं, आप कहीं गलती कर रहे हैं लाइफ में, आप अपनी चादर से ऊपर जा रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी मुश्किल बना रहे जिंदगी। मैं ये सब समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप 100 में 20 में जहेज वहेज सब कुछ करके सब कुछ निपटा रहे हैं, सब कुछ करें जो काम आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा जहेज फोर्स करें, मैं कह रहा हूँ जहेज को भी लानत कहें और फजूल खर्ची को भी लानत कहें। मैं कहता हूँ सबको लानत कहें। व्हाट इफ वी डाउनप्ले द आइडिया ऑफ सेलिब्रेशन इटसेल्फ? अगर हम शादी की जो सेलिब्रेशन है, अगर हम उसी को थोड़ा सा, खुशी क्या होती है, बेसिक खुशी क्या होती है, जो चीज़ अच्छी फील करवाता है ना। अब अगर आपने लोन लेके लोगों को पैसा कराकर एंड में डिप्रेशन में सर पकड़ के बैठने, तो खुशी तो नहीं हुई ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, व्हाट इफ वी डाउनग्रेड द सेलिब्रेशन इटसेल्फ? जब हम शादी बोलते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ शादी बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली दूल्हा दुल्हन के लिए। व्हाट इफ वी दूल्हा दुल्हन की होती है शादी, सबसे उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आउट ऑफ 800 लोग आपने जो बुलाए हैं, सबसे 2 लोग इंपॉर्टेंट वही हैं उसमें। हाँ, सुफियान नहीं, सही बात करो, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूँ ये गलत जगह में सवाल आ गया। नहीं, वैसे सबसे इम्पोर्टेंट दूल्हे के लिए ये। अच्छा, नहीं दुल्हन के लिए भी इम्पोर्टेंट, दुल्हन की कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दूल्हे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होती है? दुल्हन मैंने सुना है काफी जगह कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक शादी देखी थी जिसके काफ़ी सारी, वो इस्लामाबाद में किसी कपल ने की थी। उन लोगों ने टोटल 28,000 रुपये में टोटल उन्होंने अपना सेलिब्रेशन किया था अपने घर के अंदर। अल्लाह बरकत दे उनकी शादी में, आमीन। उन्होंने कुछ अपने घर के अंदर कुछ फंक्शन किया और कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे, जो उनका एस्टिमेटेड था, उसमें से उन्होंने कुछ पैसे बचाए। कोरोना में हुई थी बात है उनकी शादी, उन्होंने उसके गरीबों को खिला दिया। मैं ये कहता हूँ हर बंदे के लिए करना पॉसिबल नहीं है। जब आप एक एलीट लेवल पे आ चुके होते हो, तो वहीं पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन, जब एलीट लेवल पे आ चुके हो ना, देखें जिस तरह इसने बहुत की ना, जब बंदे के पास 20 करोड़ रुपए होंगे ना, उसके लिए 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए की शादी करना फॉर एग्जांपल, उसके लिए एवरेज का मसला नहीं है। उसके लिए तो आज ही है, सुन तो सही, उसके लिए आज ही है 2 करोड़। उसके लिए लेट से उसका जो बार है वो 5 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके लिए उस 5 से 3 आना, अच्छा बड़ी बात की है, वो 5 नहीं खर्च कर रहा, वो 3 खर्च कर रहा है। उसके लिए वो बहुत मुश्किल है। आप एक मिडिल क्लास वाले आदमी जिसके 50,000 का मार्जिन है, उसके लिए 30,000 करना इतना मुश्किल है, उतना ही एक अमीर आदमी के लिए वो करना मुश्किल है। भाई एक एक्सपेक्टेशन आपकी क्रिएट हो चुकी होती है। अमीर आदमी कभी भी गरीब खानदान में शादी नहीं करता। आप स्पेशली जो अपनी बेटे बेटी दे रहे होते हो, तो सुफियान तुम किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करोगी? और जस्ट कॉलिंग इट हियर नाउ। मैं तो कुछ नहीं बोला यहाँ पे, मैं यहाँ पे जवाब ठीक है सुफियान, ठीक है सुफियान, मैं कहने का कितने सारे लड़कियों को
تم نے دل توڑ دیا سفیان یہاں پہ, یعنی یار کم آن ہیو اے ہارٹ یار. میں کہنے کا مقصد یہ ہے, ہر آدمی کا جو عاجزی کا لیول ہے آپ اس کو بینچ مارک نہیں کر سکتے. ایک جس طرح اس نے بات کی بھائی, جب بندے کے پاس 20 تھا اس نے 2 لگائے, اگر وہ 1 کرے گا اس کے لیے چیلنجنگ کام ہے 1 کرنا, کیونکہ اس کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے. اور آپ مانے کہ نہ مانے, یہ جو لوگ کیا کہیں گے, آپ جتنا بھی بول رہے نا کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بھائی لوگوں کو فرق پڑتا ہے. اور ماربل تو سارے فیکٹری سے آئے تھے. جب وہ ٹائم آتا ہے نا, میں نے دیکھا ہے شادیوں میں آپ کے پاس چوائس نہیں بچتی. تو جب اور اسپیشلی جب اب لڑکی کی گھر والا ہوتا ہے نا, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی بیٹی جا رہی ہے. ایک آلریڈی ہماری سوسائٹی میں ایکسپیکٹیشن ہے کہ لڑکی والا تھوڑا مظلوم کیٹیگری میں آتا ہے, کیونکہ اس کی بیٹی جا رہی ہوتی ہے. اور ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے ویسے. میں سیکنڈ کروں گا, پریکٹیکلی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. میں بھائی کو سیکنڈ کروں گا. اس زمانے میں مرد مظلوم, آئی گیس ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس. اس زمانے میں مرد مظلوم. بٹ جنرلی جو کسٹم ہے اس سے لڑکی مظلوم ہوتی ہے. آپ چاہتے نہیں ہو کچھ بھی اوپر نیچے, کیونکہ لڑکی نے ایونچولی اس گھر میں جا کے رہنا ہے. خاص طور پہ ہمارے اگر ود ان فیملی شادیاں ہو رہی ہیں تو کیا لڑکی کہاں جا رہی ہے, بس ایک انٹرنل ڈویژن میں جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے. کون سا نہیں آگے تم اس چیز سے بہت دور ہو, یہ میں نے دیکھ لیا, تم اس ٹاپک سے بہت دور ہو. ایگزیکٹلی. تو جب آپ اپنی سفیان جو تم بات کر رہے ہو نا کہ اگر وہ 20 کروڑ کی اس کی ورتھ ہے, 20 کروڑ کی اس کی ورتھ ہے, تو وہ 5 کروڑ کر سکتا ہے, تو 2 کروڑ وہ کر رہا ہے, تو وہ بڑا کچھ اپنا وہ کر رہا ہے. میں کہوں گا 100%. کیوں اس لیے کر رہا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے اس کو. نہیں, اگر لوگ کیا کہیں گے تو وہ 5 کروڑ کر رہا ہوتا. اس نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نگلیکٹ کرا ہے, نگیٹ کرا ہے, تو جا کے وہ 2 کروڑ پہ لے کر آیا. اسپرنگ واٹر پی رہا ہے نا, وہ نارمل پانی نہیں پی رہا. وہ اگر اس کو 3 دن اسپرنگ واٹر نہیں ملے گا, اس کے لیے وہ ہے کہ میں فاقے پہ ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے, تم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو. میں جسٹیفائی نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اس بندے کی بھی اتنی ہی ایفرٹ ڈل رہی ہے جو ایک بندہ 50 کی جگہ پہ 40 کر رہا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جو جتنا امیر ہوگا یا جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا گا, کیا اس کی اتنی بڑی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہمارے اسلام میں. ادان بھائی آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل ورلڈ کے اندر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ہر بندے کو آئیڈیل رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں. ادان بھائی آپ پیسے کو آپ دیکھ رہے ہیں پوری نیٹ ورتھ پہ, آپ اس کو پرسنٹیج وائز دیکھیں کہ پرسنٹیج وائز اس نے 10% لگایا. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو حدیث ہے وہ اسراف کے بارے میں, وہ کیا ہے کہ اپنا جو آپ کو نہ بخل کرنا چاہیے نہ اسراف کرنا چاہیے. آپ کی جو حیثیت ہے اس کو یہ لوگ جو ہے اس کو بہت مس کوٹ کرتے ہیں. حدیث یہ ہے, صحیح حدیث ہے کہ اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. میں 100% ایگری کر رہا ہوں. میں اسپینڈنگ کی بات کر رہا ہوں. لائف اسپینڈنگ کی بات کر رہا ہوں. جب میں اسپینڈنگ کی بات کرتا ہوں, جب ایک بندے کے پاس بھائی دیکھیں, جب ہم پیسے کماتے ہیں, کس نہیں اچھا کماتے کہ ہمیں مے بی ابھی اپنا لائف اسٹائل اپڈیٹ کرنا ہے. اگر ہم اپنا نہیں کر سکتے, کم سے کم اپنی نیکسٹ جنریشن کر دیں. ٹھیک ہے, آپ جب ایک لیول پہ آ جاتے ہو, اس سے آپ کو اسے ڈاؤن دیکھیں. ایک آدمی کی لیٹ سے 50,000 روپے کی جاب ہے, ٹھیک ہے, کل کو اس کی جاب چلی جاتی ہے بیچارے کی, وہ آ جاتا ہے 30,000 روپے کے اندر, وہ اپنے 50,000 والے خرچے پورے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس ہوں گے نہیں. میں ایگزیکٹ اسی بات پہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کے لیے کسی بندے کے پاس 50 کروڑ روپے تھے, اس 50 میں اب اس نے 5 کرنے تھے, اب وہ 5 نہیں کر رہا, وہ 4 کر رہا ہے, 4.5 کر رہا ہے. اس نے کچھ ایفرٹ کری کم کرنے کے لیے, فرانس کے اس نے ایفرٹ کری اپنے اینڈ 100%. میں کہتا ہوں وہ بندہ چاہے وہ 4 کرے کہ 4.5 کرے, فرق نہیں. آرگومنٹ مجھے لگ نہیں رہا. نہیں سفیان تمہاری وہی آرگومنٹ ہے کہ بس ہر کوئی اپنا آپ سے بس جو تھوڑا بہت چندہ دے دے. نہیں, دس از ویری کٹنگ رانگ. میں کہہ رہا ہوں 100% ایفرٹ ڈالو اپنی. ٹھیک ہے, تو اس پہ میرے خیال سے یہاں پہ جو سفیان بات کہنا چاہ رہا ہے کہ یعنی اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جو 1 کروڑ والا ہے نا وہ فوراً 10,000 روپے میں شادی کرنے پہ آ جائے گا, کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا ہے 1 کروڑ والا تھوڑی کوشش کر 80 لاکھ پہ آئے گا. بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو اور وہ جو 80 لاکھ کر رہا ہے وہ بھی اس کی کوشش ہے. ادران بھائی کو پتا ہے اور سب کو پتا ہے جو بھی اس پروسیس کے اندر گیا, ساتھ کو بھی, کہ یعنی آپ صرف اپنا آپ کی مرضی نہیں ہوتی, انفارچونیٹلی صرف لڑکے کی مرضی نہیں ہوتی. اب تو لڑکی والوں کی زیادہ مرضی ہیں. نہیں, میں کیونکہ جب میں نے ریسنٹلی شادیاں دیکھی, میرے گھر کے اندر شادیاں ہوئی, مجھے پتہ چلا کہ بھائی دیکھیں ایک سوسائٹی کا نارم ہے یار. آپ میں کہتا ہوں یہ جو ساری یہ جو ہوتی ہے نا BS کے لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیا اور میں یہ کر لوں گا, بھائی نہیں ہوتا. جب ٹائم آتا ہے لوگوں کو اسٹینڈ لینا چاہیے. میں کہتا ہوں جتنا کر سکو کر لو, لیکن اونلی ٹو اے پوائنٹ. اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے آپ کی چیزیں کچھ کمپرومائز نہیں. دیکھو میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا تھا, کیونکہ یہاں پہ 2 کیمپس ہوتے ہیں, مطلب 2 پارٹی ہوتی ہے نا. آپ اپنی پارٹی پورا کیمپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ جو سامنے والی پارٹی ایکسپیکٹیشن کو اگر آپ میٹ نہیں کرو گے, آپ کو پتہ ہے چیلنج ہونے والا ہے. 2 ہاتھ سے تالی بجے گی, دوسری پارٹی سہمت نہیں سے, تو وہ چیز پاسبل نہیں ہوگی. ایک طرف سے کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ شادی نہیں ہوگی. آپ ایز لانگ آپ نے جب شادی کری نا, آپ نے اپنا ہاتھ آگے رکھنا پڑتا ہے, چاہے وہ بندہ کتنی بھی زور سے تالی مارے, آپ کو تالی تھوڑی بہت تو امپیکٹ لینا ہی پڑے گا اس کا. میرا نہیں تو وہ تالی کبھی بجے گی نہیں. ہاں, اور میں کہنے کا مقصد یہ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں نا
ہم بینچ مارک کرتے کہ بھائی اس بندے کو اتنا پیسہ تھا, اس نے 50,000 روپے کی شادی کیوں نہیں کی. بھائی نہیں کر سکتا, اس کے لیے 50,000 روپے کی شادی کرنا رسپانسبلٹیز ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, اس کے گھر ہیں, اس کے اخراجات ہیں, ہے اپنے آپ سے, اس کی بچی کی ایکسپیکٹیشن ہے اپنے ابو سے, باپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اپنی بیٹی سے. لیکن اس میں ایک چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے وہ تمہاری بات صحیح ہے, لیکن جو ماسٹر ٹائلز والی شادی ہوئی تھی وہ اگر وہ 2 ارب میں کر رہا تھا اور وہ 1 ارب پہ آ جاتا نا, ایون دین اٹ ڈز ناٹ میک سینس. ایگری, ایک وہ لیول ہوتا ہے بیونڈ ا سرٹن لمٹ ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دیٹ ہمیں کیا پتا, می بی فار ہم اٹ واز جسٹ پیٹی کیش. یہ تو آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک سرٹن لیول از بیونڈ. اور اس پہ منی لانڈرنگ کرنا زیادہ آسان ہے. آپ بتا دیں گے اتنے ایکسپینسز تھے, میں بس بتا رہا ہوں کہ ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو بہت اسمارٹ موو ہوتا ہے اگر آپ مہنگی ویڈنگ نہیں بتانے کی ہوتی. اچھا ہم بات کر رہے تھے, شروع بات تو ہوئی تھی وہ گورنمنٹ امپلائی سے ہوئی تھی. ہاں شادی پہ یہاں پہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات ڈیلی بیسس پہ اگر بڑھ رہے ہیں, ہمیں کوشش کرنی, جتنی سادگی سے ہم شادی کریں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاشرے میں رہ کے اس حساب سے. کچھ اخراجات ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ٹیکس بڑھ رہا ہے, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر آپ کنٹرول میں پانی کی قیمت ووٹ لا کے دیں اور ان پولیٹیشنز کو ابھی کرنٹلی جس زمانے کے ساتھ چل رہا ہے, پانی پینے کا پانی اگر آپ کے اس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, کھانے کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, یہ ہماری کنٹرول میں اس طرح ہے کہ ہم دیکھ بھال کے ووٹ دیں. وہ تو ہو گیا نا 5 سال بعد امپیکٹ ہوگا نا. ابھی آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے ابھی کہ 10 سالوں سے جو ووٹ ہم نے غلط دیا تھا, جو ووٹ دیا تھا اس کے حساب سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ویسے خیر یہ بھی بات صحیح ہے, جو ہم نے ووٹ دیا اس حساب سے. ایک چیز میں یہاں پہ بولوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا, دیکھیں جنرلی انسان کی حوث تو ویسے پیسوں کی تو بھی ختم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن انسانی کچھ بیسک نیڈز ہیں جو کہ ضروری میٹ ہونی چاہیے. اگر وہ اسٹیٹ نہیں کر پا رہا تو لوگ اس کے لیے لڑیں گے. بھائی پیٹ کی جو بھوک ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کفر تک لے جاتی ہے آپ کو, آپ کے پاس چوائس نہیں بچتی. اگر آپ کی بیسک نیڈز میٹ نہیں ہو رہی تو آپ کو پہلے روٹ کاز انالیسس کر کے بیٹھنا پڑے گا کہ بھائی یہ بندہ جب میرے پاس آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. بھائی میں بولتا ہوں اس کو پیسے چاہیے, بھائی پیسے ہر کسی کو چاہیے, پولیٹیشین کو بھی پیسے بھرنے ہیں اپنے, مجھے بھی پیسے بھرنے ہیں, لیکن بھائی میری ABCD میرے گھر کی نیڈ پوری نہیں ہو پا رہی کہ کرایہ اتنے مہنگے ہو گئے. میرے کس کی رسپانسبلٹی ہے یہ چیزیں پوری کرنا؟ یہ اسٹیٹ کی ہے, یہ اسٹیٹ کو اونرشپ لینی پڑے گی, چاہے وہ ایکسیپٹ کرے کہ نہ کرے. جب بندہ کسی کو لیڈر نامنیٹ کرتا ہے, جب آپ ایک گروپ اسائنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی پاکستان کی ٹیم جیتی تھی جب چیمپئنز ٹرافی کی جیتی تھی, ٹرافی کس نے اٹھائی تھی جا کے؟ سرفراز نے, ٹھیک ہے, پھر سے ٹیم نے سیلیبریٹ کرا. جب آپ نے کسی کو لیڈر نامنیٹ کرا ہوتا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ سرٹن چیزوں کو خود ہی مانیٹر کرے گا, خود ہی انشور کرے گا. ابھی جو پروٹیسٹ ہوئے اس میں کیا ایشو ہے؟ انہوں نے بیسکلی کہا ہے کہ ہماری جو ہے تنخواہ 40% بڑھنی چاہیے. 40%. That's a lot یار. But if you think of it, میں پاکستان نہیں 40% is a lot. کون سا ایسا کمپنی ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں 40% آپ کو ریز ملتی ہے ایک سال؟ پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی کے بھی اپروو ہوئی ہیں 40% انکریز. مجھے نہیں پتا کتنا, جو غلط ہے, یعنی اگر اتنا جو ہوا ہے تو غلط ہے نا. دیکھو اگر وہ منیمم ریکوائرمنٹ حلال سیلری سے نہیں کرا, جو منیمم آپ رکھے تو ڈیفینیٹلی حرام, وہ رشوت لے گا, وہ لے گا, تو وہ ان کی جسٹ ایک بات تو ٹھیک ہے کہ آلریڈی جو ہمارے گورنمنٹ امپلائی ہیں ان کی سیلری اتنی اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. جو نیچے اسکیل والے 16 اسکیل سے جو نیچے والے ہیں, میرے خیال میں 16 اسکیل کی میرے خیال میں میکسیمم 40,000 ہے کہ 42,000. اگر 4 لوگ کی بھی فیملی آپ مینیج کرتے ہیں 40,000. میں بتاتا ہوں خرچے 40,000 والے کے. کراچی میں آپ نے میڈیوکر جگہ پہ علاقہ لیا, فلیٹ میں آپ کرائے پہ, آپ کا گھر نہیں ہے, تو آپ کا کرایہ جا رہا ہے 25,000. 4 بچوں کا باپ ہے نا, بڑا تھوڑا سا, میں کہتا ہوں 2 بچوں کا بھی باپ ہو, جو کہ ہمارے کامن نہیں ہے بائی دی وے. 30 اس کا آپ کا 25,000 چلو کر لو, 40 میں 25,000 آپ کا کرایہ پہ چلا گیا. بجلی کا بل گرمیوں میں آتا ہی آتا ہے 10,000 سے اوپر, آتا ہی آتا ہے. 30 آپ کا, اس میں بھی آپ اے سی نہیں چلاتے بائی دی وے سارے, ٹھیک ہے. آپ کا ایک آج چل گیا بہت بچے 10,000 روپے بچے, بچوں کی فیس ہے, آپ کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے. بیکن اور کھانا آیا ہی نہیں ہے کہیں سے. بیکن اور سیڈے کی آپ کو پتہ ہے پرائسز کیا ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو گڈی میں جو گورنمنٹ امپلائی ہے یہ بیکن چکن میں نہیں جاتا بھائی, یہ لیکن وہ ہوپ تو یہ کرتا ہے کہ بچے کو میں پرائیویٹ ایجوکیشن دوں گا. وہی والی بات آ گئی سفیان کی, لیڈ کی وجہ سے اس کا دل کر رہا تھا کہ میں ادھر ڈالوں. اور نہیں لیٹ کی وجہ سے نہیں, کوئی بھی پیرنٹ چاہتا ہے اسکول ہٹا دیا, ہم نے اسکول ہٹا دی گورنمنٹ سے, ابھی بھی 10,000 میں اس کو مہینہ چلانا ہے, نہیں چل سکتا نا. وہی کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے خرچے بھائی. شبر زیدی کا میں انٹرویو سن رہا تھا کہ یار اس میں جو 20,000 جو امپلائیز ہیں وہ نکمے ہیں, ٹھیک ہے نا. بھائی نکمے ہیں تو کیوں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ انہیں ڈالا ہوگا پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے. ڈالے ہوئے ایک ہی اس میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں آپ؟ 2,000 امپلائی رکھو اور ان کو اچھی سیلری دو, ان کو ان کی ٹریننگ کرو, ٹھیک ہے. اور ہم نے 20,000 ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی 30,000 سیلری رکھی ہوئی ہے, وہ وہاں سے رشوت لیتے ہیں, رشوت لے کے پھر وہ چلتا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب بندہ CSS کا وہ کرتا ہے نا, اس کے 2 ہی گولز ہوتے ہیں سب سے زیادہ, یا تو وہ فارن سروس میں چلا جائے یا پھر وہ کسٹم میں چلا جائے, یا وہ اپنے جاننے والوں کو حقیر سمجھے. آپ دیکھیں موٹر وے جو پولیس تھی اس کی انہوں نے سیلری اچھی رکھی تھی, تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جو برائب کا ریٹ ہے وہ بہت کم چلا گیا,
وہ بہت کم چلا گیا. یہی ہم اپنی گورنمنٹ ہم ٹیچرس کو کتنی سیلری دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری سسٹر ٹیچر ہے, آئی تھنک اس کی میرے خیال میں 16 اسکیل ہے, 16 اسکیل ہے, تو اس کی سیلری ہے میرے خیال 45,000 سیلری ہے اس کی. 45,000. ہمارے امپلائیز بھی تو اتنے زیادہ رکھے ہوئے نا, یہ بھی تو مسئلہ ہے. ہاں تو یہ تو آپ کو کم کرنا پڑے گا نا. کہیں تو آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ گھسا دیے. ہمارے لوگ جاتے ہیں گورنمنٹ میں جاب کس کے لیے جاتے ہیں؟ میرے دوست ہے نا, بس جاب سیکورٹی ہے, کچھ کام کرنا نہیں ہے, آٹومیٹک تنخواہیں بڑھتی رہیں گی اور بس ختم. یہی پرابلم ہے نا, آپ ان کی سیلری زیادہ رکھو, ان سے ایکسیپٹ, ان سے کہو کہ ہمیں کام زیادہ چاہیے. جب آپ ان سے کام زیادہ لوگ, اور یہ نہیں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن کیوں نہیں کرتے وہ یار. ہماری ایک پرائیویٹ اسکول کا, ایک پرائیویٹ کالج کا ایک ٹیچر ہے, وہ 1.5 لاکھ سیلری لے رہا ہے. ایک پرائیویٹ ایک سرکاری اسکول کا 1.5 لاکھ پی ایچ ڈی والا لے رہا ہے پرائیویٹ میں بھی. ٹھیک ہے نا. ہاں چلو, ایون جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو پی ایچ ڈی جس نے کی ہے اس کو 40-50 ہزار اس کو نہیں دے رہے, اس کو نہیں دے رہے. وہ کہہ رہا ہے پر مجھے کیا ضرورت ہے بھائی محنت کرنے کی. بھائی آپ اس کو 1.5 لاکھ دو, وہ آپ کو 1.5 لاکھ کا رزلٹ لے کے دے گا, ڈیفینیٹلی لے گا. اگر نہیں لے کے دے گا نکالو باہر کرو, اگلا بندہ لے کے باہر نکالنے کا جب تک خطرہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی محنت نہیں کرے گا. اگر یہ ہے کہ میں آگے آرز پورے کر رہا ہوں اور میری جاب سیکیور ہے تو کبھی کچھ نہیں ہونے والا. اگر اس کو آپ تھریٹن کرو گے کہ جاب کا خطرہ ہے تبھی وہ محنت کرے گا. ہاں یہ ہے. تو میرے خیال میں جینون تھے ان کے ایشو, اور آئی تھنک ریزالو ہو گئے. انہوں نے 40% کہے تو 25% پہ گورنمنٹ ایگری کر گئی ہے, تو اب وہ ختم ہو گیا. لیکن جنرلی میں کہتا ہوں کہ ہم جس نقشہ قدم پہ, ہم نہیں, میں کہتا ہوں دنیا جس نقشہ قدم پہ ہم جا رہے ہیں, مطلب اگین مٹیریلزم کیپٹلزم ہیز ٹیکن اپ دا انٹائر ورلڈ اینڈ پاکستان از نو ایکسیپشن ٹو دیٹ. تو یہ جو ہماری وانٹس ہیں نا, یہ نیڈس میں کنورٹ ہو چکی ہیں. ہاں, اور ہر بندے اننیسیسری نیڈس میں کنورٹ ہو چکی ہیں. اب فون چاہیے تو اچھا فون چاہیے, اور گاڑی چاہیے تو اچھی گاڑی چاہیے. یہ ڈاؤن دا لائن وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جو یو ایس کا جو فائنینشیل سسٹم ہے, آپ دیکھیں گے میجورٹی لوگ کریڈٹس پہ چل رہے ہوتے ہیں, لونس پہ چل رہے ہوتے ہیں, سالوں سال لون ہی بھر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہوم لیس آدمی پیسے مانگ رہا ہے وہ زیادہ امیر ہے اس آدمی سے جو سوٹ میں گھوم رہا ہے, کیونکہ وہ مقروض ہے نیگیٹو میں, وہ اس کی اماؤنٹ نیگیٹو میں, اس کے پاس زیرو ہے. آئی تھنک ڈاؤن دا لائن اگر انسان اپنی حوث کو نہیں روکے گا نا, تو ہم پاکستانی آدمی ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, وہ سب کے سب اس میں گھس جائیں گے. ہم ایونچولی اس سسٹم کا پارٹ بن کے ہم ادھر کھڑے ہو جائیں گے جہاں پہ ہمارے پاس کچھ نہیں. اور آلریڈی بائی دا وے پاکستان میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ 1.5 لاکھ روپے قرضے میں پیدا ہوتا ہے. اگر ہم سب اپنا قرضہ ویسے ہی دے دیں, مطلب جو دے سکتے ہیں, مطلب دے دو یار ختم. ہاں وہ مشرف کو بھی ہم نے دیا تھا, مشرف کو دیا تھا نا ہم نے, نواز شریف کو دیا تھا. دے دو یار, ہم تو دیتے آ رہے ہیں نا, مشرف کو بھی دیے ہیں. پتہ نہیں اس کا قرض اتارو ملک سوارو نواز شریف کا تھا, مشرف کا بھی کچھ تھا, مشرف کا بھی کچھ تھا, پتہ نہیں کیا تھا, جو بھی تھا. اب اس کا ڈیم آ گیا, اس کا وہ آ گیا, تو ہم تو دیتے رہے. سوال نہیں پوچھو, قرض اتر جائیں گے. گورنمنٹ کا تو کام بہت کچھ ہے. گورنمنٹ خیر سب لوگ جو ہے شادیاں آسان بنائیں, کیونکہ عمریں بڑھتی جاتی ہیں, شادی نہیں ہوتی تو برائیوں کی طرف ہی جائیں گے. اور کہاں جائیں گے بھائی, انسان کو تو نیڈ پوری کرنی ہے. نہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو روزے رکھیں, ٹھیک ہے, روزے رکھ کے اس کو وہ کریں, ٹھیک ہے نا. ہمارا پوڈ کاسٹ سنیں, شادیاں آسان بنائیں. آج کل سعد بھائی کا فیوریٹ یہ چل رہا ہے, اللہ نے توفیق دے دی ہے, سوسائٹی نہیں کر پا رہی نا کچھ. اللہ نے توفیق پوری دی ہے, سوسائٹی اڑنگا بنا ہوگا. چلے پھر, امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا, یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا, یہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں ٹویٹر پہ, فیس بک, یوٹیوب, podcasttalk.com, شیئر کریں, آئی ٹیونس پہ. یو نیور نو, ہمارے ریویوز آپ کو شاید ہماری طرف سے کچھ مرچنڈائز. انسٹاگرام پہ ہمیں کافی انٹریکشن آ رہی ہے, ریڈٹ پہ ایز یوزول, ٹویٹر پہ ایز یوزول. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا جو مرچنڈائز کیا کہتے ہیں پلان ہے وہ چل جائے گا, امید ہے. فیمیل ایپیسوڈ کا بتا دو کہ وہ بھی جلد آنے لگی. ہاں فیمیل ایپیسوڈ بھی جلد, یعنی اب ہائپ نہیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو کمٹ. فیمیل ایپیسوڈ ابھی اسٹارٹ کریں, ہم کیا کمٹ ٹو دیٹ. اور بہن کیا حال ہے؟ دیکھو ساتھ بھی عورت مارچ آنے والی ہے, جوائن کریں گے. ڈونٹ گیو دیم ایمو, ڈونٹ گیو دیم ایمو. بھائی کون ہوتا ہے بتانے والا, میں مرد ہوں یا عورت ہوں؟ میں ہوتا ہوں, میں خود ڈیسائڈ کروں گا. آپ ڈیسائڈ کریں گے, میں خود ڈیسائڈ کروں گا. میں یہ سوچتا ہوں اگر ان کو رائٹس چاہیے تو وہ پھر اپنا بس جینڈر چینج کر کے ساری رائٹس لے لیں, ختم. 2 ہی جینڈر ہیں, میل اینڈ ادرس.
So on that disappointment, salam from the chop.